الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 29 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آگے آیا نمبر 30 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پیچھے دیکھ لیتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو پچھلی دفعہ ہم کور نہیں کر پائے تھے پچھلے حصے سے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نیچے حاشیے میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کو کم از کم مکمل طور پہ ان کو کور کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے۔ پچھلے واقعے سے جو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ظاہر ہے دو اہم شخصیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے یوشع اور کالب کا تذکرہ آیا تھا، تو وہاں پہ نیچے حاشیہ ہے کہ یہ خافونا کا جو لفظ ہے، یعنی یہ کہ ان ڈرنے والوں میں سے دو اشخاص، دو افراد ایسے تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انعام کیا ہے، یعنی انعام کیا، یعنی یہ کہ ان پہ اللہ نے اپنی نعمتیں برسائیں، اپنی جو ہے نا فضل اور عنایت کا معاملہ کیا۔ تو یہ لفظ جو یخافونا ہے، یہ اس کا ایک اور مفہوم بھی لیا جاتا ہے، یعنی یہ دو رائے ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ یخافونا کا یعنی یہ کہ ڈرنے والوں میں سے، اب یہاں ڈرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ دوسرے انسانوں سے ڈرنے والے یا اللہ سے ڈرنے والے؟ تو کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یخافونا کا مطلب اللہ سے ڈرنے والے کا لیا ہے، اور جب آپ اس کو اللہ سے ڈرنے والوں کا لے لیتے ہیں تو گویا یہ مطلب بن جاتا ہے کہ یہ صرف دو لوگ ہی نہیں تھے بلکہ اور لوگ بھی موجود تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ سے ڈرنے والے تھے یعنی یہ کہ ظاہر ہے صحابہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ دو تو وہ خود تھے، ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور دو ان کے جو جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے یوشع اور کالب کا۔ اس کے علاوہ بھی یعنی وہ جو اور ہو سکتا ہے اس کے لیے یخافونا کا لفظ جو ہے نا وہ یعنی لے کے آتے ہیں، یہ کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو ایسے لوگ تھے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ یہاں پہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ سے ڈرنے والے یعنی دو سے زیادہ تھے، تو پھر جو ہے نا یہ صرف دو کو کیوں چنا گیا؟ یعنی جس پہ یہ کہا گیا کہ انعم اللہ علیہما، یہاں ہما کا لفظ آ گیا ہے، یہ پروناؤنز ہیں اور پروناؤن ہے، اور یہ پروناؤن صرف دو کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ یخافونا زیادہ لوگ ہوتے تو پھر یہ علیہم آنا چاہیے تھا، علیہما نہیں آنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ کہ اگر زیادہ ڈرنے والے ہیں تو یہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا، لیکن یہاں پہ آگے ہما آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈرنا ہے یہ انسانوں سے ڈرنا ہے، یعنی وہ لوگ جو انسانوں سے ڈر رہے تھے، یعنی کن انسانوں سے؟ یعنی جن پہ جا کے حملہ کرنا تھا، یہ کہ وہ بڑے قاداور ہیں، بڑے جبار ہیں، بڑے طاقتور ہیں، وہ ان سے ڈر رہے تھے۔ اگر اس کا مطلب اللہ سے ڈرنے والا لے لیا جائے تو پھر جو ہے نا پورا بات جو ہے نا وہ بات کرنا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد علیہما جو آ گیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے پہلے رجولانی کا لفظ آ گیا ہے اور من الذین یخافون آ گیا ہے، تو رجولان دو افراد ہیں اور ان پہ آگے کہا کہ اللہ نے انعام کیا۔ اگر دو سے زیادہ ہوتے یعنی اللہ سے ڈرنے والے تو پھر یقیناً علیہم آنا چاہیے تھا، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ان بہت سے لوگوں میں سے دو لوگ جن پہ خاص اللہ نے انعام کیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ یخافونا کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ یہ انسانوں سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ایک پہلو ظاہر ہے، یہ اس جملے کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس پہلو سے کہ نیچے میں ایک منٹ ذرا میں اس کو ذرا واضح طور پہ جو چیز ہے یہ 331 میں جو ہے نا نیچے اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ کہ یہ جو لفظ یہ خافون آ گیا ہے یہاں پہ اللہ کا جو لفظ ہے اس کو وہ کہتے ہیں، یعنی دوسرا یہ نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حذف ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے بعض چیزوں کو جو ہے نا وہ نہیں کھولتا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں کھولا۔ تو یہاں پہ ایک دوسرا جو ہے نا ظاہر ہے کہ استاد محترم اور ان کے استاد جو ہے نا جو نقطہ نظر جو انہوں نے لے کے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ حذف تو وہاں ہوتا ہے یہاں چیز آبویس ہو، تو یہاں پہ دو رائے بننے کا یا امکان ہوتا ہے تو وہاں پہ حذف نہیں آتا، وہاں پہ چیزوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر حذف آیا ہے تو یہ چیز آبویس ہے، اور
یعنی یہ کہ obvious اس سینس میں کہ یہ پتہ ہے سائڈوں سے آگے پیچھے سے دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا سچویشن ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کو ظاہر ہے کہ اپنے ذہن میں اس کو رکھ لینا چاہیے. یہ ایک پہلو ہے. اس کے بعد دوسرا پہلو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے ایک خاص چیز تھی. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ظاہر ہے کہ نیچے یہ حاشیے میں لکھا ہے. وہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو لفظ آ گیا ہے کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، یہاں پہ یہ جو لفظ اسمی لایا گیا ہے کہ اگر تم ہاتھ بڑھاتے ہو میری طرف اور یہ کہ تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تو جو تمہارا گناہ ہے وہ تو تمہیں ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں تم اپنے انجام تک پہنچ جاؤ گے، دوزخ میں پہنچ جاؤ گے اور آگ میں ڈالے جاؤ گے. لیکن یہ کہ یہ جو اسم دوسری دفعہ دہرایا ہے وہ اسمک، یہ کہ اس کو گناہ سمجھا جائے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ ایک چھوٹ دے رہی ہے. اور جیسا کہ پچھلی دفعہ ہم حدیث میں بھی جو ہے نا اس کے اوپر جو حوالہ ہے وہ بھی اس کو دیکھ لیا تھا کہ اگر یعنی میرے سے بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، میرے سے بھی جو ہے نا تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو اس کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہوگا. گویا کہ ترجمہ میں ہم یہی لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ گناہ جو میرے ہاتھوں سرزد ہوگا. اب یہ کہ کیا جو میرے ہاتھوں سرزد ہوگا وہ بھی حقیقتاً گناہ ہے؟ یعنی یہ ایک جو ہے نا وہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی اسمی، یعنی یہ کہ جو میں نے گناہ کیا ہے وہ اسمک، اور جو تمہارا گناہ ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تم نے مجھے قتل کر دیا یا قتل کر دو گے، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ ہے. لیکن اگر میرے ہاتھوں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، ظاہر ہے میں تو سیلف ڈیفینس میں کچھ کر رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی کیا وہ گناہ کہلاتا ہے؟ تو یہ اس کو مماثلت کا جو ہے نا وہ عربی زبان میں، عربی گرامر میں یہ جو خاص اسلوب ہے، اس کو متجانس جو ہے نا وہ بھی مجانست کا جو ہے نا اسلوب وہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا اس کو مماثلت کا جو ہے نا اسلوب کہتے ہیں. یہ مجانست جو ہے نا یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز جو ہے نا ظاہر ہے کہ عربی زبان کا اسلوب ہے، اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. نیچے جو مثالیں دو دی ہوئی ہیں وہ میرے خیال میں ذرا مشکل ہے. میں آپ لوگوں کو ایک ایسی مثال لے کے آتا ہوں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اردو محاورے میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے اس چیز کو سمجھانا میرے لیے آسان ہوگا. میں آپ کے سامنے آپ کو لے جاتا ہوں سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، یہ آیت نمبر 14 اور 15 ہیں. وہاں پہ منافقین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کے پاس، شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اور اللہ بھی مذاق کرتا ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے مذاق کیا، کیا اللہ بھی مذاق کرتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ اسلوب، یہ اگر آپ کو عربی زبان کا اس اسلوب کا پتہ نہ ہو تو بعض اوقات یہ کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مستشرقین اور جو قرآن پہ انگلی اٹھاتے ہیں، قرآن کی زبان پہ انگلی اٹھاتے ہیں، وہ اس طرح کی مثالیں لے کے آتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہ انسانوں نے مذاق کیا اور اس کے مقابلے میں اللہ نے مذاق کیا. تو یہ اسلوب جو ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یعنی عربی زبان کے اندر یا قرآن مجید کے اندر جب اس طرح کا کوئی محاورہ آ جاتا ہے تو اس کو فوری طور پہ سمجھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات مذاق کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو وہ انسان مذاق کر رہے ہیں اس کا توڑ کرے گی. یعنی جو انسان مذاق کر رہے ہیں یہ اس کا توڑ ہوتا ہے، یعنی اس کا جواب ہوتا ہے. اور جب آپ اس اسلوب کو نہیں سمجھتے تو بعض اوقات کنفیوژن کا باعث بن جاتی ہے. تو یہاں پہ انما نحن مستہزئون، یہ کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اور آگے جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ وہ توڑ کیسے کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعمہون، اور وہ توڑ ایسے کرتا ہے کہ ان کی جو سرکشی کی رسی ہے اس کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، اس کو دراز کیا جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ یستہزئ بہم جو ہے وہ بیسیکلی آگے اس کو کھول دیا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ کہ انسانوں نے مذاق کیا اور اس انسانوں کے کیے ہوئے مذاق کا توڑ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے کیا. یہ جو اسلوب ہوتا ہے مجانست کا جو اسلوب ہے، یہ اس کو ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ سادہ سی مثال میں سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بالکل اسی اسلوب میں یہاں پہ بات کہی گئی ہے کہ ان تبوء باسمی و اسمک،
یہ کہ تمہارا گناہ تو واضح ہے، لیکن میرا گناہ جو ہے نا، یہ اب یہ اسم کا جو لفظ ہے دہرا دیا گیا ہے، تو یہاں سے واضح چیز رہنی چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا گناہ تو واضح ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں اس کا جو ہے نا انجام تمہیں مل جانا ہے، لیکن جو میرے ہاتھوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ لفظ میرے لیے اسمی کا لفظ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا بھی خمیازہ جو ہے نا، اگر مجھے فرض کیا کہ گناہ کی صورت میں ملتا ہے تو وہ بھی تمہیں جائے گا۔ یعنی یہ مجانست کا جو ہے نا اسلوب، یہ سمجھ لینا چاہیے، مماثلت کا اسلوب ہے یہ۔ دونوں چیزیں جو ہے نا، جو حاشیے میں نیچے لکھی تھی، پچھلی دفعہ رہ گئی تھی، تو میں نے اس کو جو ہے نا آپ کے سامنے اس کو دہرا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک بڑی اہم چیز اس کے اندر جو پوائنٹ ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، دو بیٹوں کا واقعہ ہے، اور لفظ لایا گیا ہے نبا۔ نبا جو ہوتا ہے یہ بڑی اہم خبر ہوتی ہے، یعنی عربی زبان میں، اور جب قرآن مجید کی جو ہے نا زبان میں اس کو بولا جاتا ہے تو یہ بڑی اہم خبر ہے۔ یعنی اما یتساءلون عن النبا، جو لفظ جانتے ہیں نا یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی خبر ہے، اور سچی خبر ہے، اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، اس کے لیے جو ہے نا یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو نبا کا لفظ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے واقعے کے حوالے سے جو ہے نا یہاں پہ آ گیا ہے۔ یہ کیونکہ ہم اس کو تاریخی لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی، اور تو رات نے بھی اس طریقے سے لیا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں یہ واقعہ سنایا جاتا ہے وہ واقعہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی تاریخی لحاظ سے کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے نا اپنی سیویرٹی کے لحاظ سے، اپنی امپورٹنس کے لحاظ سے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابلیس نے بغاوت کی، جو پہلا واقعہ ہے۔ ابلیس نے بغاوت کی، جو پہلا واقعہ ہے، سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس واقعے کو قرآن مجید نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو انسانوں کے ساتھ پیش آیا، بہت بڑا واقعہ ہے، وہ جنت کے اندر مائی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ خاص پھل کھانے سے جو ہے نا منع کر دیا گیا تھا، اور اس واقعے کو بھی قرآن مجید نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے، اور جس طریقے سے یہ واقعہ قرآن مجید نے پیش کیا ہے، یہ بھی اسی نوعیت کا واقعہ ہے۔ یعنی یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہر الہامی کتاب کے اندر اس کو رکھا، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہے نا، اس لیے رکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو پہلے دو واقعات پیش آ چکے ہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ سب سے پہلے سجدہ ابلیس کا جو ہے نا وہ نہ کر سکا، اس کے بعد دوسرا مائی ہوا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور تیسرا یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو، تینوں واقعات کو جو ہے نا قرآن مجید اسی طریقے سے ہائی لائٹ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو یہ واقعات ہیں یہ ازبر ہونے چاہیے، ان کے کانسیکوینسز، ان کے نتائج اور کیا وجوہات ہیں، وہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو بڑا ہی امپورٹنٹ پہلو ہے، جس طریقے سے قرآن نے اس کو بیان کیا، اور یہاں پہ نام نہیں لیا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، کیونکہ یہ واقعہ اتنا نون واقعہ تھا کہ جب یہ سنایا گیا تو یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ کون سے لوگ، کن کا واقعہ جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے، اور بنا نام لیے یعنی اس پورے واقعے کو اس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی واقعے کی اہمیت اس میں یہ ہے کہ جو ابلیس کا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ فخر اور غرور کا، تکبر کا واقعہ ہے نا۔ یعنی وہ انسانی شخصیت ہو یا جنات کی شخصیت ہو، اس کے اندر شخصیات کے کچھ پہلو ہیں جن کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تکبر، غرور کیا ہوتا ہے؟ انسان دوسروں سے نفرت کرتا ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں کچھ ہوں، اس کی بنیاد پہ دوسروں سے نفرت کرتا ہے، اور تکبر کا ظہور یہاں پہ ہوتا ہے۔ ایک بالکل اس کے اپوزٹ رویہ ہوتا ہے، وہ حسد کا رویہ ہے، یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ یعنی آپ وہ کام نہیں کر پائے جو آپ کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسرا شخص کو کر بیٹھا ہے، وہ آپ سے آگے نکل گیا ہے۔ جو آگے نکل گیا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو آگے نکل جاتا ہے اس کے اندر دو رویے پیدا ہو سکتے ہیں، ایک عاجزی کا اور ایک تکبر کا، ٹھیک ہے؟ اور جو آگے نکلا ہے حابیل، وہ اس کے اندر عاجزی آ گئی ہے، وہ تکبر کی طرف نہیں لپکا، جبکہ دوسرا فریق جو ہے اس کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ وہ حسد کی آگ میں جو ہے نا وہ مر گیا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اس میں ڈوب گیا ہے، حسد کی آگ میں اس نے جمپ لگا دیا ہے۔ تو یہ تکبر کا بالکل اپوزٹ چیز ہوتی ہے حسد، یعنی آپ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے تھے، آپ نہیں کر پائے۔ یہ حسد انسانوں کے اندر یہ دونوں پہلو رکھ دیے گئے ہیں، کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں، کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ جب بھی آپ پیچھے رہ گئے،
کسی بھی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، تو یہ انسانوں کے اندر ایک دائیا پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، میرے اندر کچھ خامیاں ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد میں دوبارہ اس دوڑ میں شامل ہو جاؤں۔ یہ ایک مسابقت کا جو ہے نا انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، مسابقت، کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا پائی جاتی ہے، اور وہ اس دوڑ میں کوشش کرتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں میں نکھار لے کے آئے، کوتاہیاں ہیں تو ان کی جو ہے نا کلا کما کرے، اس کی بیس پہ آگے بڑھے۔ لیکن جب آپ یہ مثبت پہلو ابھی میں نے بتایا ہے، یہ مثبت پہلو کو اختیار نہیں کرتے تو آپ کون سا پہلو اختیار کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ میرے سے تو دوڑ نہیں لگنی، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، یہ منفی پہلو ہے۔ یہ پہلو جو ہے، یہ ایک کے لیے ہم رشک لفظ بولتے ہیں، ایک کے لیے حسد بولتے ہیں، تو حسد جو ہے نا یہ دوسرا پہلو ہے۔ یہ شخص جو ہے نا قابیل، یہ حسد کا شکار ہو گیا ہے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی اور میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، وہ بجائے کہ اپنی جو ہے نا وہ چیز دیکھتا اور اس پہ جو ہے نا کوئی سوچتا سمجھتا اور اس سے عقل سے کام لیتا، اس شخص نے عقل سے کام نہیں لیا، اور اس کے بعد وہ حسد سے کام لے کے وہ وہاں پہنچ گیا جہاں پہ اس کو نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے نا، یہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جی سوال؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ تکبر کا اپوزٹ سر، جی بالکل، رویے کی بات کر رہا ہوں۔ عاجزی کا اپوزٹ۔ نہیں وہ تو عاجزی اور تکبر ٹھیک ہے، میں رویے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک منفی رویہ ایک انتہا پہ اور دوسرے منفی بالکل اپوزٹ، منفی کو منفی سے کمپیئر کر رہا ہوں، منفی کو مثبت کے ساتھ نہیں۔ اگر منفی کو مثبت ساتھ کریں گے تو تکبر کا عاجزی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ منفی یعنی یہ کہ ایک بالکل اپوزٹ تصویر ہے، اس سینس میں کہ منفی سینس میں تکبر یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی جگہ پہ سمجھتے ہیں، اور حسد یہ ہے کہ ایک شخص آگے نکل گیا ہے اور آپ بالکل اپوزٹ پہ کھڑے ہو کے اب آپ نے جو ہے نا اس دوسرے شخص کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ لوور جگہ پہ ہیں، تکبر والا اوپر والی جگہ پہ ہوتا ہے، حسد کرنے والا جو ہے نا نیچے والی جگہ پہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا جب نیچے والی جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ حسد کا یعنی پہلو آ جاتا ہے، یعنی ہاں میں اس پہلے سے بات کر رہا ہوں، یعنی اپوزٹ اس سینس میں ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ جیسے آ جاتا ہے نا، دونوں جذبے آتے ہیں۔ جی آتے ہیں، دونوں کنٹرول کرنا چاہیے نا، یہی تو چیز ہے، یہی تو انسانیت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ایکسکلوسیو تو نہیں کہ ایک آئے گا پھر دوسرا نہیں آئے گا، مطلب وہ دونوں بھی کیونکہ اپوزٹ کے لفظ ہے تھوڑا یہ ہو رہا ہے، ایک ہی چیز ایک ٹائم پہ دونوں آ سکتے ہیں، سارے آ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ظہور کس چیز کا ہوا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں تھیں جو ظاہر ہے کے ساتھ ساتھ ہم کنکلوڈ کرتے جاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ابتدائی طور پہ ہی یعنی انسانوں کو دے دی گئی۔ کیا دے دی گئی؟ یہ کہ اس کے اندر ضمیر ہوتا ہے، یہ کہ وہ آخرت کا تصور رکھتا ہے، یہ کہ اللہ ایک ہے، یہ کہ گناہ اور ثواب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کہ پہلی نسل کے اندر موجود تھیں، جس طریقے سے قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے قرآن آگے، یعنی یہ واقعہ جو ہے آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں مزید جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ اب فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ اب اس پر وہ باز نہیں آیا، نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس پر بھی وہ باز نہ آیا۔ کون باز نہ آیا؟ یعنی قابیل کو یہ کہا گیا کہ دیکھو بھائی، اگر تم یہ نا یہ غلط کام کرتے ہو تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اس پہلو سے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں تو یہ نہیں کام کروں گا کہ میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ قتل کرنے کے نتیجے میں مجھے آخرت میں اس کا میرا مواخذہ ہوگا، میرا محاسبہ ہوگا، لیکن اگر تم قتل کرتے ہو تو تم جو ہے نا اس کے نتیجے میں وہاں پہنچ جاؤ گے، دوزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ ایک خدا پرست بندے کی طرف سے جو اللہ کی جو ہے نا حاضر و ناظر جانتا ہے اور وہ پورا شعور رکھتا ہے کہ میری ذمہ داریاں ہیں، میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، وہ سمجھاتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی نصیحت یہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد قابیل جو ہے جو اس نے کرنا تھا وہ کر بیٹھا، فطوعت لہ نفسہ، اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا۔ فطوعت کا مطلب آمادہ کر لینا، ابار لینا۔ اور اس کے نفس نے، کس کے نفس نے؟ قابیل کے نفس نے، قابیل کی جو نفسانی خواہشات تھیں، جو اس کے اوپر شیطان حاوی تھا، اور اس کی یہ شیطان کا حاوی ہونا اور اس کی یہ خواہشات کا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، یہ منفی جذبہ جو ہے نا اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اور جب یہ غالب آیا ہے تو اس چیز نے اس کو آمادہ کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے۔ اب یہ دیکھیں فطوعت کا لفظ آیا ہے، آمادہ کرنا، یعنی یہ انسان کے اندر کی جنگ ہے، یہ ضمیر کی جنگ ہے جو اس کے اندر ابری ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نا
یہ کوئی چیز ایسی ہے، اس نے فیصلہ کیا، کر بیٹھا، اور اس کے بعد فیصلہ کرنے کے ساتھ کوئی اس کے اندر کوئی ضمیر کے اندر کوئی جو نا کوئی آپس میں کوئی چپکلش نہ ہوئی ہو، آپس میں کوئی خلجان نہ ہوا ہو، کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو، یعنی یہ سٹیپ اٹھانے سے پہلے اس کے یعنی شخصیت ہے نا، انسانی شخصیت ہے، تو اس کے اندر یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. غلط کام کرنے جا رہا ہے تو ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو بار بار دبا رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، جس شخص نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے کر کے چھوڑنا ہے، تو پھر وہ جو جنگ ہے دونوں چیزوں کی، مثبت اور منفی پہلو سے، وہ چیز آگے بڑھتی ہے. آگے بڑھتی ہے تو وہ جو منفی پہلو ہے اس پہ غالب آ گیا، اور اس نے جو ہے نا وہ کام کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. نیچے حاشیہ میں استاد محترم نے بڑا اچھا پوائنٹ لکھا ہے، یہ اصل میں جنگ تھی، خیر اور شر کی جنگ تھی، جو انسان کے اندر برپا ہوئی، ایک انسان کے اندر برپا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں شر غالب آ گیا. اس کے نتیجے میں شر غالب آ گیا، اور جب شر غالب آ گیا تو وہ جو شخصیت، قابیل کی شخصیت ہے، وہ مغلوب ہو گئی، اس شر کے ہاتھوں مغلوب ہو گئی، اور مغلوب ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا. کون ہو گیا؟ قابیل ہو گیا. یعنی اس کی یہاں پہ بات کہی گئی ہے. یہاں پہ ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے، اور وہ پہلو جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو پہلو اس کے اندر نظم کے ساتھ ہے، اور وہ جو نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حمید الدین افراحی صاحب نے جب یہ چیزوں کو ایکسپلور کیا کہ نظم نامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا کلو دیا وہاں پہ کہ جو چیزیں سورہ بقرہ میں آئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری صورتوں میں بھی جو ہے نا، یا آخری پاروں میں وہ چیز دہرائی گئی ہے. یعنی پورا قرآن مجید ہے، 7 گروپ ہیں اس کے، اور شروع میں جو چیزیں پڑھی ہم نے اس کو آخر میں بھی جا کے دہرا دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے. ایک اس کا دوسرا پہلو ہے، بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ جو ایک گروپ شروع ہوا صورتوں کا، یعنی گروپ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ ہوتا ہے، مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ ہوتا ہے. اور یہ 7 بڑے بڑے گروپس ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ تو ہمیں معلوم ہے. اور یہ جو ہم گروپ پڑھ رہے ہیں یہ اس کی آخری سورہ ہے. یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ مائدہ پہ آ کے یہ گروپ ختم ہو جاتا ہے. جو چیز شروع میں بیان کی گئی ہوتی ہے وہ اس کو بعض اوقات آ کے آخری سورہ میں آ کے کنکلوڈ کر دیا جاتا ہے. ایک تو سورہ کے اندر ایک نظم چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، مضامین چلتے ہیں، اور اختتامیہ ہوتا ہے. یہ پورا ایک یعنی پورا یونٹ ہوتا ہے، پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے. یعنی وہ ہم ایک حد بندی کر دیتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اسی کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور چیزیں گریجولی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم جب اگلی سورہ میں جاتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ پچھلی سورہ اور اگلی سورہ کا ایک جوڑا ہوتا ہے. جو مضامین پیچھے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اگلی سورہ کے اندر بھی دہرائے جاتے ہیں، بعض اوقات مختلف پہلوؤں سے دہرائے جاتے ہیں. کئی ایک پہلو ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں. ایک اور پہلو ہے، اور بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے، جو آپ کے سامنے ابھی لا رہا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ جو چیز ابتدائی جگہ پہ بیان ہوئی تھی نا، اس کو آخری سورہ میں آ کے پھر جو ہے نا کنکلوڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا جو ہے نا نظم بن جاتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ابھی آپ کو لے کے جاتا ہوں، اور یہ جو جو ابھی آپ کے سامنے لے کے جانے لگا ہوں یہ کوئنسیڈنس ہے. وہ یہ کہ یہ آیا نمبر کیا ہے؟ جب انسان قتل ہوتا ہے، پہلا انسان قتل ہوتا ہے، تو یہ آیا نمبر کیا ہے؟ آیا نمبر 30 ہے سورہ مائدہ کی. اور میں کل جب اس کو دیکھا تو سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا نمبر 30 ہے. یعنی یہ دیکھیں کتنا یعنی امپورٹنٹ پہلو ہے کہ بعض اوقات میتھمیٹیکلی بھی چیزیں وہ وہی ہوتی ہیں. قرآن مجید اس طریقے سے خوبصورتی سے چیزوں کو جو ہے نا آگے لے کے چلتا ہے. میں آپ کو لے کے جاتا ہوں سورہ بقرہ کی آیا نمبر 30 میں. وہاں پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ کیا چیز ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، آیا نمبر 30 میں نے کھولی ہے. وہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ کہا گیا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بات رکھی کہ میں زمین میں ایک صاحب حیثیت شخصیت کو پیدا کر رہا ہوں، جس کو میں اختیار اور ارادہ دے رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب اختیار اور ارادہ ہے. میں اس کو اختیار اور ارادہ دے رہا ہوں. اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فوری طور پہ جو جواب آیا تھا وہ کیا تھا؟ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تم جس شخصیت کو پیدا کر رہے ہو وہ زمین میں کیا کرے گا؟ فساد برپا کرے گا، اور کیا کرے گا؟ خون بہائے گا. اور پہلا خون بہہ گیا.
यानी السلام علیکم شکور صاحب، آپ کی اسکرین شیئر نہیں ہوئی شاید. جی ہوئی ہے ہوئی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. مجھے تو نہیں آ رہی نظر. آپ ایسا کریں دوبارہ بند کر کے نا ٹیمز کو پھر آئیں. یہ ہو جاتا ہے سم ٹائمز، پہلے بھی یہ ہوا ہے. آپ ٹیمز کو بند کر کے پھر آئیں، کلوز کر کے نا. اچھا، پہلا قتل جو ہے نا وہ ہو گیا. اب آپ کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل آ گئی. پریکٹیکل ایگزامپل آ گئی کہ اب آپ کے سامنے خلیفہ کا مطلب بھی پتہ چل گیا، اور آپ کو خون بہنے کا بھی پتہ چل گیا. خلیفہ کیا ہے؟ سب اختیار ہستی ہے، اس کے سامنے دونوں پہلو ہیں. یا تو وہ نیک بن سکتا ہے یا کہ وہ برا بن سکتا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارادہ دیا، اختیار دیا، اور اس شخص نے ارادہ اور اختیار استعمال کر کے قتل بھی کر سکتا ہے اور قتل سے باز بھی آ سکتا ہے. یہ فتوحات کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی ابار دینا کسی کو کسی کام کے لیے، آمادہ کر دینا. یہ پہلی ماضی ہے. جی جی، یعنی ماضی کا واقعہ اسی کو بیان کیا. اس نے اس کو ابارا. نفس نے ابارا. ہاں. اچھا. قتل کرنے کے، اپنے بھائی کے قتل کرنے کے لیے، اور اس نے اسے قتل کر دیا. اب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، یہ آیت نمبر 30 کے اندر ہے سورہ مائدہ کے. اور وہ جب جو نفس ہے جی جی وہ ہمیں ابارتا ہے جی جی اور ہم پھر کوئی اقدام کرتے ہیں. جی جی تو یہ نفس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اور یہ اقدام ہمارا فیصلہ ہے. جی جی. اچھا، میں سمجھ گیا. اب یہاں سے بات، اگر یہ بات کو مختلف ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ہر گناہ جو ہے اس کا داعیہ سب سے پہلے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، شیطان بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم آگے جا کے کسی مکی سورہ میں جو ہے نا اس کو پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے نا اس کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیطان پہلے ورگلاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ارادہ بنتا ہے، نہیں. یعنی سب سے پہلے داعیہ آپ کے اندر اٹھتا ہے. جب اٹھتا ہے تو پھر شیطان اور ماحول جو ہے یہ دونوں مل کے، خواہ وہ انسان ہوں یا شیطان جنات میں سے وہ ہوں، تو وہ آگے بڑھ کے پھر آپ کو وہ ساری چیز رنگین بنا کے پیش کر دیتے ہیں. یعنی وہ آپ کو اس طریقے سے اس طرف مولڈ کر دیتے ہیں، آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ آپ وہ کام کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ نفس کا معنی بھی آپ کو جو ہے نا متعین کرنے میں پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں ضمیر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. یا ضمیر کا وہ جو پہلو ہے، جو منفی پہلو جو اس کو سامنے لایا جا رہا ہے، ضمیر کے سامنے جو چیز آ گئی، ایک مثبت پہلو ہے کہ یہ کام نہ کر، ایک منفی پہلو ہے کہ یہ کام کر دے. اور جو کام کر دینے والا ایلیمنٹ ہے وہی یہاں پہ نفس ہے. یعنی اس کے انسان کا جو لوور سیلف ہے اس کو کہہ لیں، ایگو کہہ لیں یعنی انگلش میں. تو یہ وہ پہلو ہے جس میں انسان کا جو منفی پہلو ہے شخصیت کا، جو اس کو ابار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر دے، وہ اس پہ غالب آ گیا ہے. اور یہی نفس آپ کو اچائی پر بھی ابارتا ہے. جی، وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ جو اچھائی پہ ابارنے والا پہلو ہے. یعنی نفس کے اندر دو پہلو رکھ دیے گئے ہیں، ایک اچھا پہلو ہے، ایک جو ہے منفی پہلو ہے. انسانی شخصیت کہہ لینا اس چیز کو، انسانی شخصیت کے اندر دونوں پہلو رکھ دیے گئے ہیں. تو یہاں جس نفس کی بات کہی جا رہی ہے یہ منفی پہلو ہے، جو اس شخصیت کے اندر منفی پہلو ہے وہ اس پہ غالب آ گیا ہے. یہ واضح ہوگی چیز. جی اچھا. یہ کہ میں نے کہا کہ یہ آیت نمبر 30 جو ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 دونوں آپس میں کیسے جو ہے نا آپس میں کوئنسیڈنس بن جاتا ہے کہ وہاں پہ کیا دعویٰ کیا گیا. فرشتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ کیا کرے گی، یہ انسان قتل ہوں گے، زمین میں فساد برپا ہوگا. اور پہلا جو ہے نا وہ فساد برپا ہو گیا، پہلا انسان جو ہے نا وہ مارا گیا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، یعنی پہلی نسل ہی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا ہے فبعث اللہ غرابا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کوے کو بھیجا ہے. باسا کا مطلب اٹھانا ہے، بھیجا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے. کوا بیچنے کا عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے منسوب کیا. اس کو آگے میں دیکھتا ہوں. اس کوے نے کیا کیا؟ یبحث فی الارض، وہ زمین کے اندر جو ہے نا اپنی چونچ کے ساتھ چیزیں تلاش کر رہا ہے. یہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں، یہ اردو زبان میں بحث مباحثہ کا جھگڑا ہوتا ہے. اس کا ایک معنی ٹو سرچ بھی ہوتا ہے، یعنی کس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. تو یہ جنہوں نے ظاہر ہے کہ دیہاتی ماحول میں دیکھا ہے کووں کو، جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ظاہر میں آیا ہوں، تو وہاں کیا ہوتا ہے جب ہماری فصلیں لگائی جاتی ہیں، بیج بویا جاتا ہے، تو کوے آتے ہیں، یعنی بہت سارے آتے ہیں، گروہ کے گروہ آتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، زمین میں آتے ہیں اور اپنی چونچ سے جو ہے نا بیج کو پھاڑ پھاڑ کرتے ہیں. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ
یعنی دانے نکالنے ہیں، خوراک کے طور پہ کھانے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا عمل اس کے سامنے ہوا ہوگا، قابیل کے سامنے. اور جب یہ ہوا ہے تو اس سے کیا ہوا، لیوریہو، تاکہ وہ اس کو دکھائے. کیا دکھائے؟ کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کیسے اپنی بھائی کی لاش کو چھپانا ہے. یواری چھپانا ہے، سوا کا مطلب ہوتا ہے لاش کو یعنی ڈیڈ باڈی کو، اخی ہی اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے نا وہ کیسے چھپانا ہے. یہ کوے نے اس کے سامنے یہ کام کیا. اور اس کے بعد قابیل نے آگے جو ہے نا جب یہ دیکھا، سارا عمل دیکھا، تو کہا کالا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغرابی، کہ میں اس سے عاجز رہا. یا ویلتا کا مطلب یہ ہے کہ میری کم بختی، ہائے میری کم بختی، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپا لیتا. انا اکون مثل ھذا الغراب، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا. فاواری، کہ چھپا دیتا، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا. فاصبح من النادمین، اور اس کے بعد وہ شرمندہ ہو گیا. اچھا، یہ جو میں نے کہا تھا کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے. تو یہ جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ یعنی انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ساتھ منسوب کر لے، تو آپ کی فوری طور پہ ذہن کس طرف چلا جانا چاہیے؟ ہدایت و ضلالت کے قانون کی طرف چلا جانا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت نمودار ہوتی ہے. کیا سنت نمودار ہوتی ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو سچویشن سامنے آ گئی ہے، وہ سنت یہ ہے کہ ایک شخص کو سمجھانے کے لیے، خدا پرست اس کا بھائی ہے، اس نے سمجھانے کے لیے پوری کوشش کی کہ یہ کام نہ کر. یعنی باہر سے بھی اس کو یہ ایک واض و نصیحت کی گئی، اس کی تذکیر کی گئی، اس کو سمجھایا گیا باہر سے. اس کے بعد ایک اور ایلیمنٹ شامل ہو گیا، اس کا اپنا ضمیر شامل ہو گیا. باہر کی تذکیر نے بھی کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد اپنے ضمیر نے بھی اس کو جھنجھوڑا، اور ضمیر بھی کام نہ آیا. اب اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جب انسان ایک مسلسل عمل سے پتہ نہیں کتنے دنوں تک یہ عمل سوچتا رہا ہوگا، اور جب باہر سے بھی اس کا بھائی اس کو سمجھاتا رہا ہوگا، اور اس کا اپنا ضمیر بھی اس کو سمجھاتا رہا ہوگا، تو یہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں. تو اب کیا تھا؟ اگلا عمل کیا ہونا ہے؟ انسان پھر ضلالت کے ہاتھوں اس کے ہاتھ دے دیا جاتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. اور اس کو بطور اصول جو ہے نا ایک اور جگہ سورہ زخرف میں جا کے بیان کیا ہے، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ پھر ہم جو ہے نا اس کے پیچھے شیطان لگا دیتے ہیں، اور وہ شیطان کا جو ہے نا مستقل ساتھی بن جاتا ہے. شیطان یعنی اس کا مستقل ساتھی بن جاتا ہے. یہ ظاہر ہے بطور قانون ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پوری تمثیل سامنے رکھی ہے، اس کے بنیادی طور پہ یہ کوہ جو ہے اس شیطان کی تمثیل ہے، اس کی مثال ہے. کہ اب کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور اس کے بعد وہ چھپاتا پھرتا ہے اس گناہ کو، یعنی کوئی راستے ڈھونڈتا پھرتا ہے نا کہ اب میں کیا کروں. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے اور اس کے لیے 10 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک غلط کام کرتا ہے اور اس ایک غلط کام کو چھپانے کے لیے 10 اور کام جو ہے نا وہ کرتا ہے. اور وہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو مل جائے اس کو، کہیں نہ کہیں اس کو کیوں مل جائے، اس کو کہیں نہ کہیں اس کو کوئی ایسا آئیڈیا مل جائے کہ جس سے وہ چیز چھپائی جا سکے، وہ اس سے چھپانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا. تو یہی کام یہاں پہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوے کو بھیجا، تو بیسیکلی یہاں پہ اللہ کی سنت کا ظہور ہو رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ یہاں پہ اللہ کی اس سنت کا ظہور ہو رہا ہے کہ جس سے انسان پھر جو ہے نا وہ ایک چیز پانے کے لیے 10 چیزوں کو جو ہے نا پھر چیزوں کا سہارا لیتا ہے. تو وہ پہلو ہے یہاں پہ کہ جب اس نے سراؤنڈنگ میں ایک چیز دیکھی کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا اس نے کیا کہا کہ یہ لاش پانے کا عمل ہے، یہ ظاہر ہے کہ شرمندگی ہے. اب اس کے اور بھی بہن بھائی ہوں گے، ماں باپ بھی سامنے ہی ہیں، اب ان سے ایک چیز کو چھپانا ہے. کیسے وہ چیز کو چھپاتا ہے؟ وہ بیسیکلی اس نے جب اپنے سراؤنڈنگ میں ایک چیز دیکھی تو اس کا سہارا پکڑ لیا اس نے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو سوچنے والا ہے کہ ایک شخص نے غلط کام کیا ہے، ایک شخص نے غلط کام کیا ہے، اور باہر سے بھی اس کی نصیحت ہوئی، اندر بھی زمین نے جھنجھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کر دے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وہ پہلو ہے جس کو جو ہے نا مین اسلائی صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا گالا اور نکالا ہے. اور یہ پہلو کہ یہ بیسیکلی ہدایت و ضلالت کا قانون ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ یعنی اس سائڈ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے ساتھ پھر نرمی یا کرم والا معاملہ کیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
یعنی بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ یہ جو لفظ آ گیا ہے فبعث اللہ، یہ اللہ نے اپنی سنت کے ساتھ اس کو جا کر ریلیٹ کیا ہے، نہ کہ اس واقعے کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. یہ امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ سامنے رہنا چاہیے. اب اس ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ اب شیطان تو نقیض ہو گیا، تو اب تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. ہاں نہیں ماننا چاہیے نا، لیکن تو قتل کر دیا. لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا، یہ اس سے ایک اور ہمیں کلو مل گیا کہ بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ انسان تجربے اور مشاہدے سے چیزوں کو سیکھتا ہے، اور تجربہ اور مشاہدہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تجربہ اور مشاہدہ جو ہے نا انسان کے اندر بلٹ ان ہے، وہ فطرت سے لے کے آیا ہے. وہ چیزوں کو، یہ آج ہم جو ترقی دیکھتے ہیں سائنس کی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تجربہ اور مشاہدہ ہی ہے نا. ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اگلا کام کر بیٹھتے ہیں. سائنس کی دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے نا. تو یہی بیسیکلی پہلے انسان کے ساتھ بھی یہی کچھ تجربہ ہوا. اس نے ایک چیز کو دیکھا اور اس کے نتیجے میں ایک نتیجہ نکالا کہ میں نے لاش جو ہے نا اب چھپانی ہے تو کیسے چھپاؤں. وہ باہر سے اس کو ایک چیز ملی اور اس نے یہ کام کر ڈالا. اچھا، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یہ قتل کرنے سے پہلے یہ جو بنیادی تصورات ہیں یہ موجود ہیں. بنیادی تصورات کیا ہیں؟ یہ کہ اللہ ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. یہ جو قربانی دی گئی ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اور یہ کنسیپٹ پہلے سے موجود ہے. آخرت کا کنسیپٹ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور موجود ہے. عدل اور ظلم دونوں کا تصور جو ہے نا موجود ہے. عدل کا بھی موجود ہے. یہ جو حابیل ہے یہ عدل پہ کھڑا ہے اور قابیل جو ہے وہ ظلم پہ کھڑا ہے. یہ تصورات موجود ہیں پہلے سے. صحیح کیا ہوتا ہے، غلط کیا ہوتا ہے، یہ تصورات موجود ہیں، یہ موجود ہیں. موجود نہیں ہے تو کیا چیز نہیں ہے؟ کہ انسان کو کیسے دفنانا ہے. اس کا بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ پہلا قتل ہے اور پہلی لاش ہے. یعنی انسانوں کے درمیان کوئی انسان ابھی فوت نہیں ہوا، پہلا ہی فوت ہوا. اس لیے اس کو بہت بڑا واقعہ بنا کے پیش کیا ہے کہ یعنی انسانیت کے سامنے رکھا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو پہلا قتل نہیں بھولا، تو نبی موجود تھے. جی میں وہی بتانے لگا نا، اس کے بعد اگلا اسٹیپ بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلا قتل نہیں بھولا، اور اس قتل کو انسانیت کے سامنے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا. ہر الہامی کتاب میں اس کو شامل کیا اس واقعے کو. اب یہ کہ نبی موجود ہے، نبی کو معلوم نہیں ہے ابھی کہ یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کچھ ہدایات جو ہوتی ہیں الہامی، وہ پہلے سے دے دی جاتی ہیں. جو بنیادی تصورات ہوتے ہیں جیسے توحید ہے، آخرت ہے، یہ لازمی چیزیں ہیں جو پہلے دے دی جاتی. اور انسان کی فطرت کے اندر اچھائی کیا ہے، برائی ہے، یہ بھی پہلے دیا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی چیزیں یہ پہلے سے پہلے دن ہی دے دی گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی گئی تھی. آدم علیہ السلام کا اپنا جو واقعہ ہے، مائی ہوا اور آدم کا جو واقعہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ آئے ہیں. اچھائی اور برائی کا تصور وہ بھی سامنے آیا تھا، جنس کے جذبے کے تحت وہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا. یہ تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں دیکھا تھا. اور یہی صورتحال یہاں پہ جب قتل کا واقعہ ہوتا ہے تو اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ تصورات موجود ہیں. ظلم کیا ہے، جسٹس کیا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. موجود نہیں ہے تو ایک رسم موجود نہیں ہے. کہ رسم کیا ہے؟ عملی چیز ہے. عملی چیز کیا ہے؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب شریعت دینا شروع کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، تو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دے کے بھیجا ہے. اور جو عملی چیزیں ہیں جس کو ہم رسوم کہتے ہیں، کیسے دفنایا جاتا ہے، کیسے غسل کیا جاتا ہے، کیسے تدفین کی جاتی ہے، یہ بعد میں دیا گیا ہے. یہ بات سمجھیں؟ یعنی اگر یہ تدفین کا عمل ہو رہا ہوتا تو یہ چیز انڈرسٹوڈ تھی. لیکن یہ کہ یہ ایک چیز کو دیکھا اور پہلا مشاہدہ سامنے آیا ہے انسان کے کہ اب میں کیا کروں اس لاش کے ساتھ، کیا کروں. تو وہ جو باہر سے اس کو ترغیب ملی ہے، کوے کو دیکھا اور اس کی بنیاد پر اس کو دفنایا ہے، تو ظاہر ہے یہ مشاہدے پہ مبنی ہے. اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو بطور یعنی شریعت اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل بھی کر دیا ہوگا. تو یعنی جو عملی چیزیں ہیں یا جو رسم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ چیزیں بعد میں یعنی آئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ منہاج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کے بارے میں مختلف رکھا ہے. یعنی انسانوں کے درمیان جب ہم نے شریعت دینا شروع کیا تو کچھ چیزیں مختلف رکھی ہیں. وہ کیوں رکھی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر دور کی تقاضوں کے مطابق مختلف رکھی ہیں. تو وہ آگے چل کے اس تصور کو پڑھیں گے. لیکن میں اب آپ کو ایک کلو دینا چاہتا تھا، اور میں نے ظاہر ہے کہ جو آگے بحث آئے گی اس کو ہم جو ہے نا یہاں پہ دیکھ لیں کہ کچھ چیزیں بعد میں بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں. یہ چیز سامنے رکھیں. اچھا لیکن سوری، یہ
یہ پہلی موت بھی تھی نا جی انسانیت میں. ایسے ہی لگ رہا ہے. یعنی یہ 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلی موت تھی، لیکن یہاں پہ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک قرآن مجید خود نہ بتا دے کہ پہلی موت تھی، ہم نہیں کہہ سکتے. ابھی ہم نے کیا کیا ہے، انفر کیا ہے، ڈیڈیوس کیا ہے، چیز جو پڑھی ہے اور اس کے جو انسانی تجربہ اور مشاہدہ سامنے آیا ہے اس کی بیس پہ یہ چیز کہی ہے. یہاں پہ اگر آپ کچھ تفسیروں میں دیکھیں گے تو یہ عجیب و غریب قسم کا واقعہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑے دنوں تک جو ہے نا اپنی کمر پہ قابیل اس لاش کو لیے پھرتا رہا، وہ گل سڑ گئی اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو کبا نظر آیا. یہ ساری محض جو ہے نا وہ ایسے ہی کہانی کے طور پہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. بات اتنی رکھیں جتنی بات جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ ہے، اور اس کو اسی اینگل سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اچھا سوال یہ ہے پھر بھی کہ یہ ایک دینی عمل تھا، جی جی اور وہ جو ہے وہ کبے سے اخذ کیا جا رہا ہے کہ جی کبے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو، مطلب ان کو تو نہیں پتا کہ اللہ نے بھیجا ہے یا اس کے مقصد سے. وہ دیکھ رہا ہے کبے نے کبے کو اس طرح دفنا دیا. جی جی تو یہ نبی کے ہوتے ہوئے ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، تو یہ نہیں میں امکان کہہ رہا ہوں نا، امکان ہے دیکھیں کہ پتہ نہیں ہے، لیکن جی سوال تو نبی کے پاس ہی جائے گا نا کہ اب اس طرح کی جی وہ کیا کیا جائے. کیسے اب دیکھیں میں وہ بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو سنت ہے ظہور ہوتا ہے تو اس کے تحت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک شخص نے اس کو سمجھایا، یہ باہر سے عمل ہوا. اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، یہ اندر سے عمل ہوا. جب انسان اس طرح کی چیز سے نہیں سمجھتا تو پھر اس کے بعد کووں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جب وہ الہام، یعنی اس کے ضمیر نے اس کو الہام کیا، اس کے خارج سے اس کو جو ہے نا ترغیب ملی، تذکیر ملی، اس پہ بھی جو ہے نا اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. اب ہدایت و ضلالت کے حوالے کر دیا گیا ہے، اب شیطان کے حوالے کر دیا گیا ہے. جب اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، باہر سے اس کو تذکیر ملی، تو اب اس کو کوے کے حوالے کر دیا گیا ہے. یعنی اس سے ایک بڑا ایک وہ لیسن ملتا ہے یہ کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کہ کچھ چیزیں پہلے دے دی جاتی ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بنیادی نوعیت کی نہیں ہوتی لیکن وہ عملاً کو چیزیں ہوتی ہیں اور بعد میں اس کو جو ہے نا بطور شریعت دے دی جاتی ہیں. یہ چیزیں ظاہر ہے کہ بظاہر یہی لگتا ہے اس طرح کے واقعے سے کہ کچھ چیزیں بعد میں دی گئی ہیں. یہ بھی ہمارا کنکلوژن ہے، کوئی مطلب وہ اس سینس میں نہیں ہے کہ 100% جو ہے نا کہیں گے ایسا ہی ہوا ہے. بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ سچویشن ہے جو چیز سامنے آئی ہے. آپ سمجھ گئے نا جی. آگے بڑھتے ہیں تو یہ اس کے بعد فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور ہوا یہ کہ وہ پھر وہ بے حد شرمندہ ہوا. یہ بھی بیسیکلی وہ پہلو ہے کہ جب انسان ایک غلط کام کر بیٹھتا ہے تو پوری زندگی وہ جو غلط کام ہے اس کا چھٹکارا اس سے نہیں حاصل کر پاتا، سارے اس میں جیتا رہتا ہے. اس میں ایک بے شک ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، یہ انسانی فطرت ہے. انسان بنایا اس طرح گیا ہے کہ جب وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک اس کا ایمان نہ بھی ہو، لیکن وہ شرمساری اور شرمندگی اور ندامت کی پوری زندگی جو ہے نا اسے گزارتا رہتا ہے. یہی وہ تصور ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا مواخذہ ہو. یعنی جب انسان اپنے ضمیر کے ہاتھوں پٹتا رہتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے تو اس کا مواخذہ تو ہونا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہے کہ پھر وہ آخرت آئے، پھر وہ اس کو پتا چلے کہ یہ میں نے کیا کام کیا تھا. یہ بات ہے. اسے آگے بڑھتے ہیں من اجل ذالک، یہی وجہ ہے، یہی سرکشی ہے. یہ اجل ذالک آ گیا ہے، یعنی اجل کا مطلب ہوتا ہے وجہ، سبب، اور اسی وجہ سے ذالک یعنی اسی واقعے کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ کوئی بھی شخص جو قتل کرتا ہے بغیر اس چیز کے کہ جو قتل ہونے والا ہے اس نے یعنی کہ قتل کیا ہو یا اس نے جو ہے نا زمین میں فساد کیا ہو، یہ دو ہی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے کسی شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور یعنی وجہ نہیں ہے کہ جس کو کسی کو قتل کیا جا سکتا ہو. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ شخص جب کسی شخص کو قتل کرتا ہے، کوئی شخص جب کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کوئی کسی دوسرے شخص کی زندگی بچاتا ہے تو گویا کہ وہ تمام انسانوں کی زندگی بچاتا ہے. یہ بات یہاں تک جو ہے نا ترجمہ کیا. آگے ظاہر ہے کہ اس کو بعد میں دیکھتا ہوں. یہاں اتنی بات جو ہے نا اس کو پیچھے مڑ کے دیکھ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے، یعنی یہ واقعہ بنا ہے وجہ، جس کے لیے نبا کا لفظ پیچھے آیا تھا نا، یہ اصل میں
وہ واقعہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا ہے، اس کو سنایا کیوں گیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ یہی وجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ چیزیں پہلے کیوں نہیں دی جاتی، کچھ چیزیں بعد میں دی جاتی میرا سوال یہ تھا کہ پیغمبر موجود ہیں۔ ہاں یہ ایک کبے سے کیوں اخذ کی جا رہی ہے شریعت، مطلب پیغمبر کے نہیں شریعت نہیں اخذ کی جا رہی، پھر وہی بات آ گئی شریعت ایک دفنانے کا عمل اس نے جب یہ دفنا رہے ہیں تو وہ شریعت اس کو شریعت سمجھ کے دفنا نہیں رہے، وہ چھپا رہے ہیں۔ اصل سارا زور اس چیز پہ تھا کہ کیونکہ اب ہمارے ذہن میں ایک کنسپٹ آ چکا ہے نا، ہم اس کو اب ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے، وہ ساری جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے اصل میں وہ چھپا رہا ہے، اس کو کوئی مذہبی یا دینی عمل سمجھ کے نہیں وہ کر رہا، اس کو وہ چھپا رہا ہے، جس طرح کوے نے جو ہے نا چھپانے اور اکھاڑنے جو ہے نا وہ۔ لیکن کبے کا بھی اس طرح کی جو ہم نے بات سنی ہوئی ہے اس طرح کی تو نہیں ہے کہ اس نے کسی اور کبے کو چھپایا، وہ تو کھودنے لگا ہے، جب وہ کھودنے لگا ہے شاید اسی کو چھپانے کے لیے، اسی بھائی کی یہ ایک نارمل مشاہدہ ہے، چیزوں کو نارمل ہی رکھیں، اس کے اندر ایک کہانی کے اندر دوسری کہانی نہ ڈال دیں۔ مطلب وہ زمین کھود رہا ہے نا، میرا یہاں یہ کھودنے کے عمل سے ہی تمہیں چھپا سکتا ہوں، وہ اس طرح یہاں پہ لکھا ہے تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس، یعنی وہ بتانے کا کیا مطلب ہے، یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے نہیں بتانا، اس کے ذہن میں تصور لانا ہے۔ وہ کھود رہا ہے، کس لیے کھود رہا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی سنت کا ظہور ہو رہا ہے نا، اس نے اپنی ذات کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ساتھ منسوب کر دیا ہے نا، تو اب وہ کوا بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ وہ سنت کے ظہور کے لیے بھیجا گیا کہ جو ضمیر کے ہاتھوں جو ہے نا، ضمیر کے ہاتھوں نہیں سمجھ سکا، جو باہر سے تذکیر ہوئی اس سے نہیں سمجھ سکا، تو اب جو ہے نا اس کو شیطان کے حوالے کر دیا جائے، اور جب شیطان کے حوالے کر دیا جائے گا تو شیطان بھی اس میں کوئی نہ کوئی چیز جائے گا نا، تو یہ اس سنت کا ظہور ہوا ہے تاکہ وہ اس کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس سے کو کلو لے گا، اس سے چیزوں کو سمجھے گا، مشاہدے میں آئیں گی تو اور اسے سمجھے گا اور اسے کہے گا کہ او اچھا اس کو میں پھر اپنے بھائی کو بھی اس طریقے سے چھپا سکتا ہوں۔ کبے نے آ کر کیا ہے یہ سوال ہے یہاں پر، کبے نے آ کے جو کیا ہے یہ وہی عام روٹین کی چیز ہے جس کی میں نے مثال دی تھی کہ کوا عمومی طور پہ کیا کرتا ہے، جب کوئی بیج دیکھتا ہے، جب جس طرح ہوتا ہے نا ایگل ہوتا ہے، وہ دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، کوے کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ زمین کی اس جگہ پہ جو ہے نا کوئی چیز اندر ہے، اس کی جگہ یہاں پہ وہ آتا ہے اور وہاں پہ آ کے جو مٹی ہوتی ہے، نرم مٹی، اس کو آگے پیچھے کرتا ہے اور وہ چیز اپنے نکال لیتا ہے، اس کی نظر اس لحاظ سے وہ تیز ہوتی ہے، اس کا سینس اتنا تیز ہوتا ہے، تو وہاں پہ آ کے اس نے اپنی خوراک دیکھی ہو، وہ کوئی لاش نہیں چھپا رہا، وہ لاش نہیں چھپا رہا، کیونکہ یہ تصور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہائے میری کمبختی کہ میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکتا، یہ اس انسان اللہ مطلب وہ ورنہ یہ بات کیوں آتی کہ وہ کہتا کہ میں اس جیسا بھی نہیں ہو سکا، ہاں کہ میں یہ خیال رکھتا کہ زمین میں اس کو چھپا سکتا ہوں، ہاں میں کھود سکتا ہوں، یہ بیسیکلی جو اس نے کیوں حاصل کیا ہے، کلو ملا اس کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی میں ہائے میری کمبختی میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کو کی لاش کو چھپا لیتا، کبے نے چیز کو چھپا رہا ہے، صرف ہوتی ہے وہ اس سے یہ فرق ہے، ہم نہیں کرتے، وہ یہی ہے کہ دو کبے لگتے ہیں، ایک کبا مار لیتا ہے، ایسا نہیں کرتے۔ کوئی بھی چیز لانے کے لیے، میری بات سنیں، کوئی بھی چیز لانے کے لیے وہ آپ کو اسی قرآن مجید کے الفاظ سے چیز جو ہے نا آنی چاہیے، تو الفاظ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اور لاش یعنی کبے کی لاش پڑی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کبے کی لاش ہے، ہاں، لیکن یہ جو نتیجہ نکالا ہے، یہ نتیجہ انسان نے نکالا ہے، یہ انسان کا نہیں میں یہ بات بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی اور کبے کی لاش ہے، وہ ہم کہانی سنتے ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی لاش ہے بھائی۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جملہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کوے کی طرح کیوں نہیں تھا کہ میں اس کی طرح زمین کھودتا، اور پھر وہ کہتا کہ ہاں اب میں اس میں اپنی لاش چھپاتا ہوں، تو یہ جملہ تھوڑا سا ڈسٹرب سمجھ گیا ہوں۔ ایک اور چیز ہے جس میں کو کہہ رہا ہوں اسی بھائی کی، مجھے پوری بات میں شاید کوشچن صحیح طرح رکھ نہیں سکا کہ اسی بھائی کی لاش جو بھائی کے وفات ہو گئی ہے اسی کی لاش کھودنے کے لیے وہ زمین کھودنے لگا ہے، نہیں، کیونکہ اسی لیے جو بات آئی ہے کہ وہ میں اس کے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ بالکل اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسلک کر رہا ہے کہ یہ بھی اس میں کر رہے ہیں، ہاں اسی الفاظ سے، اور آپ ایسا نہیں کر رہے۔ سنیں، ایک اور چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ، میں آپ کی بات جو ہے نا قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک اور چیز ہے جو بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید بعض اوقات جو ہے نا وہ واقعہ جب بیان کر رہا ہے یا کوئی چیز پہلو بیان کر رہا ہے تو وہ ایز اٹ از بیان نہیں کر رہا ہوتا، اس کا نتیجہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔
یعنی ہو جاتا ہے. وہ جو نتیجہ ہوتا ہے نا، وہ کیونکہ نتیجے کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اصل بات، جو بات جس پہلو سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ بات کی آتی تو وہ ہماری گرفت میں نہ آتی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے نتیجہ رکھ دیا ہے کہ اس شخص کا نتیجہ کیا تھا. اس نے سوچا کیا کہ میں اس طرح بھی نہ ہو سکا کہ جس طرح کوا آ کے زمین کو یعنی کھود رہا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کوا آ کے کھود رہا ہے. جی جی. یہ الفاظ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں، یہ الفاظ میں پڑھ کے بتاتا ہوں نا دوبارہ سے. تو یبحث فی الارض کیا چیز ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کم بختی میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا. وہ تو نتیجہ ہے نا، وہ تو نتیجہ ہے. جب ہسو آ گیا تو اب اس میں کیا 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 آپ چیز سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں کیونکہ میں آگے والی بات جب آئی ہے یہ وہ آگے نتیجہ ہے. یہ آدمی جس کو آبزرو کر رہا ہے وہ اس چیز سے سیکھ رہا ہے، وہ زمین کھود رہا ہے. ہاں لیکن میں کیوں زمین نہیں کھودتا اور اس کو چھپا دیتا؟ یہ بات چھپانے ہے. کا کام ہے تو پھر یہ کر رہا ہے. اس کو تو کلو مل گیا، کلو ملا ہے نا. کھودنے کا. ہاں ہاں وہی زمین میں بھی تو میں چھپا سکتا تھا. یہ بات ہے، بس اتنی چیزوں کو سادہ رکھیں. لیکن وہ سادہ رکھنے کے لیے بھی جو الفاظ پھر آئے کہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے. کھودنے کا عمل یہ بتانے کے لیے ہے کہ بھائی کی لاش کس طرح چھپائے. بھائی وہ صرف یہ تو نتیجہ ہے. بتا رہا ہے نا. نتیجہ ہے. دیکھو یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ یہ وہ آدمی بول رہا ہے، یعنی اس آدمی کو یہ جملہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پھر اللہ اللہ نے تعالیٰ کبھی کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کو بتائے. یہ اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس لیے یہ سارا عمل جاری کیا تاکہ اس کو بتائے کہ بھائی کی لاش کس طرح چھپائے. اچھا اس کو جب مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اس کو کوئی جملے بتا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آیا کھودنے لگا ہے لیکن اسی بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے کھودنے لگا ہے. تو اس کو خیال ہے کہ یہ دیکھو میرے بھائی کی لاش یہ چھپا رہا ہے. ہاں یہ کھودنے اسی بھائی وہ کا چھپا رہا ہے. ہاں کبا جو ہے نا اس کے لیے کھودنے لگا ہے. یہ میرے بھائی کی لاش چھپا کوا نہیں کھود رہا، کوا نہیں کھود رہا. کوا کے لیے یب ہسو کا لفظ آ گیا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اب اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے جب کالا یا ویلتا، ہائے میری بدبختی. کالا یا ویلتا، ہائے میری بدبختی. عاجز تو کہ میں اس چیز کے عاجز رہا کہ ان اکون مثل ھذا الغرابی، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، کہ کوے جیسا نہ ہو سکا. لاش چھپا لیتا. اس کے بعد فواری کے چھپا لیتا سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش. اب وہ جو عمل اس نے دیکھا اس کے نتیجے پہ کہہ رہا ہے کہ جو جس طرح کوا کر رہا ہے کہ زمین کھود رہا ہے، میں بھی کھود کے اس کو چھپا سکتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا چھپا دیتا. بات یہی ہے، بس اتنی رکھیں. اس سے آگے جو ہے نا کیا کوئی چیز نہیں. اس سے آگے اس میں ایک بات یہ موجود ہے جو آپ اس کو نہیں وہ نہیں وہ الفاظ میں اور جو قرآن مجید سے میں نکال نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں. اصل چیز جو ہے سوال کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوا جو ہے وہ جو کھود رہا ہے نا، وہ اس کی بھائی کی لاش چھپانے کے لیے کھود. ایسا کوئی چیز نہیں. وہ یہاں سے پتہ چلا نہیں ایسی کوئی چیز وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ تو وہ خود اللہ تعالیٰ تو وہ سنت کے ساتھ جو ہے نا جا کے لگ جائے گا. اللہ یہ کام بھی تو کر سکتے تھے. یہ تم آسمان کی طرف بھی دیکھ سکتے تھے. نہیں تم نے زمین کھودنے کی طرف دیکھنا تھا. اچھا جیسے آسمان کی طرف تو کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا، جیسے زمین کھودنے کا آ جاتا ہے مسئلے کا حل نظر نہیں آتا. تو اس کو پھر میں کہاں تو آبزرویشن مجھے آپ بتا دیں کہ میں وہ نتیجہ ہے. نتیجہ بعد میں ہے. وہ پہلے والی جو آیت ہے تاکہ اس کو بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے. ہاں بالکل. اچھا یہ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ دیکھو یہ جو را یا جو لفظ آتا ہے یہ آپ نکال دیں. آپ یہ الفاظ دیکھیں سنیں یہ جو لفظ را آتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کے جو بنتا ہے وربل ناؤن بنتا ہے، جا کے اسم اس کا بنتا ہے، وہ رویت بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو رائے لفظ ہے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں وہ بھی بنتا ہے، اور یہ کلو لینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ سارے اس میں، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں اس کے لیے لفظ بھی آ جاتا ہے. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، خواب میں دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، رائے کے لیے بھی آتا ہے، اور کسی چیز سے کوئی کلو پکڑنے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پر کیسے مطلب تو کلو کے لیے اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں. ساتھی پہ ڈسٹرب نہیں وہ ظاہر ہے کہ آگے پھر اچھا آگے چلتے ہیں. وہ لوگ غصہ من اجن ذالک نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس کے بعد یہ کہ اس وجہ سے یہ چیز سبب بنی ہے، یہ چیز سبب بنی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا جمپ لگایا ہے یہاں پہ قرآن مجید نے. واقعہ کب پیش آیا ہے؟ پہلی نسل کے ساتھ آیا ہے، اور اب جا کے جوڑا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اسی واقعے کے سبب کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو کے اوپر لکھ دیا تھا. لکھ دینے کا مطلب کیا ہے؟
جب ہم نے ان کو شریعت دی تھی تو اس شریعت میں یہ لکھ دیا تھا. یہ چیز واضح ہو گئی نا. اب بنی اسرائیل کی جب شریعت دی گئی تو اس کے جو ہے نا یہ لکھ دیا گیا کہ جب بھی کوئی انسان قتل کرے گا تو جو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. اور جب کوئی شخص زندگی بچاتا ہے تو گویا کہ وہ پورے انسانوں کی زندگی بچاتا ہے، پورے انسانوں کی زندگی بچاتا ہے. اب یہاں پہ یہ کہ یہ جو جمپ لگا ہے، یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح آپ لفظوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو مستقل شریعت کا حصہ بنا دیا. اس کے بعد جب بھی کوئی پیغمبر آتا رہا، یہی اس کی دعوت ہوتی رہی، یہی اس کی شریعت کا حصہ ہوتا رہا. یعنی پہلا واقعہ یہاں پہ انسٹرومنٹل ہوا ہے. بات سمجھ گئے نا، کہ یعنی ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں شریعت کا کوئی پہلو دے دیا. یہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک واقعہ پیش ہوا اور اس کے بعد شریعت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے. تو یہ جو کہا ہے کہ میں اجل ذالک، یعنی ایک واقعہ پیش آیا اور واقعہ پیش آنے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں پھر ہم نے ہر شریعت میں اس کو شامل کیا ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کو کیوں جو ہے نا نمایاں کیا؟ کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کی سرکشی ہے جو سامنے آ گئی ہے، اور اس سرکشی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ جس طرح پھر ہم نے باقی جو ہے نا رسولوں کی اور باقی پیغمبروں کی دعوت میں اور شریعتوں میں یہ چیز شامل رکھی، اور یہ ہدایت ہمیشہ ہم نے شامل رکھی کہ جو انسان قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی کی زندگی بچاتا ہے گویا کہ وہ تمام انسانوں کی زندگی بچاتا ہے. یہ اصل میں قصاص کا جو تصور ہے اس کی انڈر لائنگ فلسفی ہے. یہ جو قصاص ہے، جب ہم قصاص کہتے ہیں، ریٹریبیوشن جو ہے کمپنسیشن، مطلب کمپنسی اس سینس میں کہ ایک شخص مارا گیا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرا انسان مارا جائے گا. جس نے مارا ہے وہ مارا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے تحت قرآن نے کیا فلسفہ ہے؟ یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ بڑا ظاہر ہے کہ ایک انسان تلف ہو گیا ہے، کہ اس کی جان چلی گئی ہے، تو ہم دوسرے انسان کو کیوں ماریں جس نے مارا ہے؟ تو قرآن جو ہے نا اس کی اب وہ انڈر لائنگ جو ہے نا فلسفی، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شخص کا قتل نہیں ہوتا، پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے. وہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ معاشروں میں، جن معاشروں میں یہ متنبع نہیں رہتے کہ قتل جیسا جرم ہوا اور اس کے بعد اس کو کنٹرول نہیں کرنا، تو ان معاشروں کو دیکھ لیں پھر کیسے اجڑتے ہیں. یعنی اب ایک بندہ قتل کی بنیاد رکھ دیتا ہے تو جس طرح کوا آ کے بتاتا ہے نا، ایسا ہی ایک شخص جب مارتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک قتل نہیں ہوتا، پوری انسانیت قتل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ایک شخص جو ہے جب وہ قتل کرتا ہے تو اس کے اندر پورا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ یہ بات وہاں پہ رکے گی نہیں، یہ بات آگے بڑھنی ہے. یعنی مارنے والے کے اندر بھی جو ہے نا، اب مارنے والے کے اندر بھی اگر اس نے ایک قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد وہ دوسرا قتل بھی کرے گا، اس کے بعد وہ تیسرا قتل بھی کرے گا. اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر جس طرح کوے سے لوگ الہام پا رہے ہیں، وہ اس قاتل سے بھی الہام پائیں گے، اور آگے کے معاشرے کے اندر پوری ابتری پھیل جائے گی، قتل و غارت جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے گی. اب اس کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اب قتل کے بدلے قتل ہونا ضروری ہے. قتل کے بدلے جس نے قتل کیا ہے وہ قتل اس کا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو اس کے بعد پوری انسانیت جو ہے نا وہ اس کے یعنی ایک طرح کی صورتحال یہ بن سکتی ہے کہ اس کے بعد قتل کو روکا نہیں جا سکتا معاشرے کے اندر. اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ بھی تصور رکھ دیا کہ اگر جو ہے نا اس سارے عمل میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی زندگی بچاتا ہے کسی شخص کی، اور وہ ایک طرح کا لوگوں کے سامنے کلو دے دیتا ہے، پوٹینشیل دے دیتا ہے کہ اب اس معاشرے کے اندر جو ہے نا زندگی کی قیمت ہوگی، زندگی کی لائف کی سینکٹیٹی ہوگی اور کوئی بھی اس کو وائلیٹ کرنے والا نہیں ہوگا. میری بات سمجھے ہیں؟ یعنی یہ جو فلسفہ ہے اس پہ تھوڑی دیر بعد میں جو ہے نا میں وضاحت دیتا ہوں، لیکن درمیان میں اس کو جو ہے نا ایک خاص قرآن مجید نے جو ہے نا ایک چیز بیان کر دی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بغیر نفس او فساد فی الارض، یعنی دو ہی صورتیں ہیں جس سے کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے. دو ہی صورتیں ہیں جس سے کسی انسان کی، ان صورتوں میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے کہ اس شخص نے بغیر کسی وجہ سے دوسرے شخص کو قتل کر دیا. یہ قصاص کا قانون ہے. یعنی ایک شخص نے قتل کر دیا، اب اس قتل کو جس نے قتل کیا ہے وہ مارا جائے گا، اس کا قصاص لیا جائے گا. یہ کون لے گا؟ یہ حکومت لے گی، اجتماعی معاشرہ لے گا.
یعنی کوئی انفرادی طور پہ نہیں. جب اس طریقے سے بات آتی ہے تو ظاہر ہے یہ پورے معاشرے کی بات ہوتی ہے. حکومت یعنی لے گی، قاتل کو پکڑے گی اور اس کے بعد قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا. یہ لفظ ہے، یہ بغیر نفسن جو ہے نا کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دیا وہ تو قتل ہوگا. بس اتنی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اور اس کے بعد ایک اور اجازت دی ہے کہ وہ شخص جو فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے اس کی بھی جان لی جا سکتی ہے. یعنی حکومت اس کی بھی جان لے سکتی ہے. 2 لوگوں کی جان لی جا سکتی ہے. وہ کون کون سے 2 لوگ ہیں؟ قاتل کی، جس نے بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا قتل کر دیا ہو، اس کی جان لی جا سکتی ہے. اور دوسرا جو زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے. یہ فساد فی الارض جو ہے یہ اگلی آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ آ جائے گی، لیکن میں اب آپ کو جو ہے نا ایک ویسے آئیڈیا دے دیتا ہوں. فساد فی الارض کیا چیز ہوتی ہے؟ جب لوگوں کی جان مال جو ہے نا محفوظ نہ ہو، جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ فساد فی الارض کی جو ہے نا نمونہ ہوتا ہے، مثال ہوتی ہے. مثلا یہ کہ کسی نے جو ہے نا آگے بڑھ کے ایک انسان کو نہیں 10 انسانوں کو قتل کر دیا، دہشت گردی جو نا قائم کر دی. یعنی ایک قتل تو ایک قتل ہوا نا، اور بہت سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یہ فساد فی الارض ہے. اس کے بعد جو زنا ہے وہ ایک زنا نہیں ہوا بلکہ ریپ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور معاشرے کے اندر کوئی کسی ماں بہن بیٹی کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے. تو جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو اس کو ہم فساد فی الارض کہتے ہیں. اس کے بعد کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگ آگ لگا رہے ہیں دوسرے لوگوں کے مال کو، تو یہ فساد فی الارض کی جو ہے نا مسالے ہیں. تو یہ اگر کوئی شخص فساد فی الارض کا بھی مرتکب ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی جان لی جا سکتی ہے. یعنی اس نے یہ کرائم کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، اس صورت میں بھی اس کی جان لی جا سکتی ہے. اور دوسری صورت کون سی ہے؟ کہ جب وہ خود کسی کا قاتل ہو جائے تو اس کی شخص کی بھی جان لی جا سکتی ہے. یہ 2 ہی صورتیں ہیں جس میں جان لی جا سکتی ہے. قرآن مجید نے واضح طور پہ بتا دیا ہے. یہ جو فساد فی الارض کی آپ نے 3 شکلیں بتا دی، جی جی، تو اس کی تو اور بھی شکلیں ہو سکتی ہے، وہ پھر اس کی جان نہیں لی جائے گی؟ جان مال اور آبرو، یہ 3 ہی پہلو ہیں نا. نہیں مطلب یہ جو کیا نام ہے، آپ کی ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، آپ کے عقیدے کو خطرہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں وہی نماز نہیں پڑھو، یا پڑھو تو میرے طریقے پر پڑھو، تو پرسیکیوشن ہے نا. پرسیکیوشن جو ہے ہاں، وہ تو فساد فی الارض کی وہ ظاہر ہے جان. جہاد کے لیے تو وہ ضروری ہے. دیکھو یہ جب میں مثالیں دے رہا ہوتا ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ میں ہر اس پہلو کو لے لوں. میں ایک عمومی آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوتا ہوں، اس کی اپلیکیشن کے 10 پہلو بھی ہو سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب جب بات اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپلیکیشن کا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک اصولی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ جان مال. فساد فی الارض ایک جنرل ٹرم ہے، جنرل ٹرم ہے نا. تو اگلی جو ہے نا وہ آیا میں آ بھی جائے گی. اب اس کے اپلیکیشن کے مسئلے ہیں، وہ 10 جگہوں آپ اپلائی کر لیں گے، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن جب بات کی جاتی ہے تو اصولی ہی بات کی جاتی ہے. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ اس حد تک جو ہے یہ فساد فی الارض جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی جب کوئی شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے یا جو ہے نا بغیر کسی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی جان لے لیتا ہے تو اس صورت میں اس شخص کی جان لی جا سکتی ہے. اب یہ 2 ہی صورتیں جس میں کسی شخص کی جان لی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے جس میں کسی شخص کی جان لی جا سکتی ہو. ہمارے ہاں جو فقہی نقطہ نظر ہے اس کے اندر 2 مزید جانوں کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور سعودیہ کے اندر ایک اور جان کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی وہاں پہ 4 بنیادیں ہیں سعودیہ کے اندر جو ان کے جو قانون ہے اس کے مطابق. ایک یہ مرتد ہو جانا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور اس کے بعد یہ جو زنا ہوتا ہے اور اس میں جو شادی شدہ زانی ہوتا ہے اس کی سزا جو ہے نا اس کے اندر شامل کی گئی ہے، یعنی جان لینے کی صورت میں. تیسری جو ہے وہ جادو وغیرہ جو ہے نا اگر وہ کرتا ہے، یعنی اس کو سحر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا جان لی جا سکتی ہے. سعودیہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن ہمارے فقہی طور پہ جو ہے نا اس میں جو زنا کا تصور ہے شادی شدہ شخص کا وہ بھی شامل ہے، اور اس کے بعد مرتد کی سزا بھی شامل ہے. یہ جو سزائیں ہیں 2 ایکسٹرا سزائیں ہیں وہ ظاہر ہے قرآن مجید میں یہاں پہ بیان نہیں کی گئی. جو مرتد کی سزا ہے وہ ایک قانون رسالت کی فرع کے طور پہ تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن علیحدہ سے کوئی کرائٹیریا اس کا کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا قرآن مجید کے اندر. اور اگر ہم کوئی اس طرح کا جو ہے نا اس کو لازمی سمجھتے ہیں تو وہ بھی گویا اس میں آ جائے گا کہ جس نے کسی شخص کی جان لی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان لی. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ 2 ہی صورتیں ہیں جس میں کسی شخص کی جان لی جا سکتی ہے، ایک قاتل کی
اور دوسرے جس میں فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ کرائٹیریا بھی ہے کسی شخص کی جان لی جا سکتی ہے. یہ امپاسبل ہے. یعنی جب قرآن کو ہم نے برہان مان لیا، میزان مان لیا، فرقان مان لیا، تو اس کے بعد قرآن ہی کی بات کو سامنے رکھا جائے گا. اپلیکیشنز کے ایشوز تو ہو سکتے ہیں، مانتا ہوں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اصولی طور پہ یہ بات لاتا ہے کہ یہ چیز بھی شامل ہے تو پھر وہ نہیں مانی جائے گی، وہ نہیں مانی جائے گی. مرتد کو فساد میں نہیں ڈالا؟ نہیں، اس پہ نہیں آتا. یعنی وہ ایک فرع کے طور پہ تو لیں، وہ اصولی طور پہ وہ لے آتے ہیں نا. میں اصولی کی بات کر رہا ہوں. میں پھر بات وہی آ گئی اپلیکیشن کی. میں نے پہلے کہ بات کر دی تھی تو بات اس کا بھی غور کر لیا کریں. لیکن پھر اپلیکیشن کی بات ہوگی. نہیں، دیکھو اصولی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پہ یہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. میں یہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اپلیکیشن میں جو مرتد کی جو سزا ہے وہ فرع تو ہو سکتی ہے قانون رسالت کی، ٹھیک ہے، لیکن اصولی طور پہ اس کو یہاں پہ نہیں لایا جا سکتا. نہیں شکور صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فقہ ہے وہ اس آیت سے جو آپ نے انفر کیا کہ دو ہی چیزیں ہیں، جی، اس پر وہ اتفاق کرتے ہیں. دو چیزیں، وہ دو چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے وہ یہ انفر نہیں کر رہے جو وہ محدود نہیں رکھتے، یعنی نہیں رکھتے، تو وہ الگ سے اس کو ایک اللہ اصولی طور پہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو جب انہوں نے کیا ہے تو یہ اس اصول کے ساتھ ان کو بھی یہ دو جو ہے نا قتل کرنا کے زمرے میں نہیں آتے، زمرے میں نہیں، اس کو علیحدہ اسٹینڈ الون جو ہے نا سیپریٹ طور پہ جو ہے نا اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ بات سمجھیے، یعنی یہ بات ہے. اور جب بات اطلاع کی آتی ہے تو ایک چیز ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے. جب آپ اصول میں چیز رکھ دیتے ہیں وہ چیز مختلف ہو جاتی ہے. دونوں میں فرق رکھنا چاہیے. یہ تو صحیح ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ اس کو فساد کے انڈر میں جب وہ نتیجہ جو ہے یہ جو نتیجہ ہے یہ نتیجے کو کیا اصل میں جا کے رکھا جا سکتا؟ نہیں رکھا جا سکتا. نہیں، اصل میں نہیں رکھا جاتا. بات وہی ہے کہ بعض وہ رکھتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ دو سزائیں تو قرآن نے دے دی اور دو سزائیں رسول نے دے دی، سنت میں آ گئی. یہ اس چیز پہ تبصرہ ہے کہ جو وہ جو دو سزائیں ہیں ان کو بھی جو ہے نا اصولی سزائیں مان لیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں، وہ نہیں ہے. اس کو اگلی آیت میں آئے گی تو اس میں جو ہے نا مزید اس کو دیکھ لیں گے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو بچایا. اس کے 5 بڑے امپورٹنٹ جو ہے نا کنکلوژنز ہیں جو ڈرا کیے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب نے، اور بڑے امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں سب کو ایک ایک کر کے رکھ دوں. بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو رکھوں. وہ کیا ہے؟ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ 347 جو ہے نا حاشیہ ہے، اور اس میں نیچے لکھا ہے یہ کہ استاذ امام امین حسن اصلاحی صاحب کے الفاظ یہ ہیں 623 پیج پہ. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ 5 پہلو ہیں جن کو لیا گیا ہے. ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے، یعنی جب بھی قتل ہو اس کا لازم نتیجہ ہے جو اوپر ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ جو ایک قتل کرتا ہے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیتا ہے، اور جو ایک زندگی بچاتا ہے گویا کہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے. تو جو ایک قتل کرتا ہے اس کے بعد قتل ہو جائے تو پوری کی پوری قوم کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جانی چاہیے. اگر ہلچل پیدا نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم بھی اس قاتل کے ساتھ کھڑی ہے. یہ لازمی نتیجہ ہے. جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل ہے. قانون ہی سب کا محافظ ہے. اگر قانون ختم ہو گیا ہے یعنی تلف ہو گیا ہے تو صرف مقتول ہی نہیں بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں ہے. یہ ایک نتیجہ نکالا. دوسرا نتیجہ نکالا ہے کہ دوسرا یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اگر معاشرہ اس قاتل کو نہیں پکڑتا تو گویا کہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ اس کے نتیجے میں قتل ہو جائے گا. اب جو ہے نا لوگوں کا ضمیر جاگنا چاہیے. وہ قاتل کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ مقتول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کھوج لگایا جائے، پتہ کیا جائے کہ کون قاتل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو خطرے میں دیکھے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز نہ کرے. یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی واقعہ اس طرح کا پیش ہو رہا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ میرا اس سے کیا لینا دینا، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی جاتا ہے تو جائے، ہمیں اس سے کیا. اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں تو آپ بھی قاتل کے ساتھ کھڑے ہیں.
یہ جو تصور ہے، جو پورا فلسفہ ہے، وہ کچھ بنیادوں پہ کھڑا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن انسانوں کے ہاتھوں ہونی ہے. اگر انسانوں کا ضمیر نہیں جاگتا تو وہ اوپر والے فلسفے کا جو ہے نا وہ تو انویلیڈیٹ ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ لازمی ہے. یہ نمبر 3 جو ہے. اس کے بعد چوتھی یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کو چھپاتا ہے یا قاتل کے ہاتھ میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا قاتل کا ضامن بنتا ہے یا قاتل کو پناہ دیتا ہے یا قاتل کو دانستہ وکالت کرتا ہے یا دانستہ اس کے جرم کو بری کرتا ہے، وہ گویا خود اپنے اور اپنے بھائی بہن بیٹے کے قاتل کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ ایک کا قاتل سب کا قاتل ہے. یعنی اگر کوئی کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے، اس کا ضامن بنتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، تو گویا کہ آپ نے قاتل کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، پھر آپ اس کی وکالت بھی کرتے ہیں، پھر اس کے لیے لائر بھی بنتے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والے فلسفے کو آپ نے ایسے بس ایسے کر دیا ہے. اس کے بعد نمبر 5 ہے. 5 یہ ہے کہ کسی مقتول کے قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی در حقیقت مقتول کی زندگی بخشنا ہے. یہ ایک کی زندگی بچائی آپ نے، گویا کہ سب کی زندگی بچائی. یہ کہ اگر آپ قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا گورنمنٹ کی مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقتول کو زندگی دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اشارہ ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. یہ سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے، قصاص میں زندگی ہے. تو یہ پوری جو ہے نا فلاسفی، اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ بڑی یعنی ڈیپ قسم کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم ویسے ہی جو ہے نا پڑھ کے آگے چلے جائیں. یہ ہم جب بھی یہ آج پڑھتے ہیں، کسی کو سناتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید نے کتنی بڑی بات کر دی ہے، لیکن اس کے پیچھے انسانوں کے ہاتھوں کو چیزیں ہوں گی، پھر ہی جا کے جو ہے نا یہ حقیقت بننی ہے. یہ ہمارے بچپن میں جب ہم دیکھا کرتے تھے کوئی جھگڑا ہو جاتا تو 10 بندے آ کے جو ہے نا چھڑاتے تھے. اب یہ صورتحال پاکستان میں نہیں رہ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ویلیوز ختم ہو گئی، قتل عام ہو گیا ہے. تو جب تک ویلیوز ہوتی ہیں تب تک جو ہے نا قتل نہیں ہوتے. جب تک لوگ جاگتے رہتے ہیں تب تک جو ہے نا وہ ڈاکے نہیں پڑتے. ڈاکے تبھی پڑتے ہیں جب لوگ سو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. قتل تب ہوتے ہیں جب لوگ اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو یہ جب تک یہ جو فلاسفی اوپر والی فلاسفی ہے انسانوں کے اندر جیتی جاگتی جو ہے نا وہ روانہ ہو جائے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے رہنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھے تو اس کے بعد کہا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ یہ صرف ہم نے شریعت میں ہی لکھ دیا، مسلسل پیغمبر آتے رہے. بات وہی ہو گئی کہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد مسلسل ہم تمام نبیوں کی جو دعوت تھی، ان کی جو شریعت تھی، اس کے اندر اس چیز کو شامل کیا ہے، اس فلاسفی کو. اور پھر اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو ہم نے یہ چیز دی ہے اور اس کے بعد یہ مسلسل عمل ہوتا رہا ہے. اس کے بعد یہ مسلسل عمل ہوتا رہا ہے. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون. اس کے باوجود بھی ان کے جو پیغمبر آتے رہے ہیں، ان کے تمام حجت کے باوجود بھی، ان کی تمام تذکیر و نصیحت کے باوجود بھی، ان کی تمام خیر خواہی کے باوجود بھی، پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر لفظ آ گیا ان کثیرا منہم، جن بنی اسرائیل میں سے یہ کام کرتے رہے ہیں. کیا کرتے رہے ہیں؟ فساد فی الارض کرتے رہے ہیں اور انسانوں کی زندگیاں تلف کرتے رہے. یعنی قتل و غارت جو ہے وہ ان کا عمومی شیوا رہا ہے. قتل و غارت ان کا عمومی شیوا رہا ہے. اور کچھ عرصے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے. یعنی قتل کرنا معمولی چیز سمجھ لی گئی. مذہبی طبقوں میں یہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی یہ سٹیٹ ان کی پوری ہسٹری کو بتا رہی ہے کہ ان کے ہاں قتل کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا، معمولی سا کام تھا، آسانی سے کر لیتے تھے. اور یہ جو لفظ آ گیا ہے کہ پھر آ گیا ہے فی الارض لمسرفون، یہ اسراف فی الارض کی جو اصطلاح ہے یہ پیچھے پڑھا ہے ہم نے، فساد فی الارض وہی ہے. لیکن یہ جو فساد یہ ہے اسراف فی الارض یا مسرفون کا جو لفظ آ گیا ہے، اس کا نیچے ترجمہ کیا ہے زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اس کو اگر آپ کہیں گے تو اسراف فی الارض جو ہے نا یہ لفظ بول لیں گے. اب یہ اسراف فی الارض جو ہے اس کے اندر 2 طرح کے قتل آ جائیں گے. فساد فی الارض تو آ ہی جائے گا خود وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. اور جو کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. یعنی عام قتل اور فساد فی الارض، یہ دونوں طرح کے قتل کے لیے اسراف فی الارض کی اصطلاح لائی گئی ہے قرآن مجید کے اندر. بات سمجھے؟
یعنی یہ زیادتی کرنا جو ہے یہ ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اب اس سے ایک اور چیز سامنے آ گئی کہ یہ کام اب بھی کر رہے، یہ کام اب بھی کر رہے ہیں۔ جو پیچھے ہم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھا تھا، اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو ان کے اندر بھی حسد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہ حسد کی آگ کیا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں اور یہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے، وہ اس حسد میں پڑ گئے ہیں کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کو نبوت کیوں مل گئی؟ ہونا کیا چاہیے؟ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ان لوگوں نے اپنے وہ جو پیچھے عہد معاہدے تھے وہ نہیں نبھائے، نبھانے تھے، عہد معاہدے نبھانے تھے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی تھیں، اپنی کمی اور کوتاہیوں کو دور کرنا تھا، بجائے اس کے کہ وہ کمیوں کوتاہیوں کو دور کرتے، یہ کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ پیغمبر کے پیچھے، قتل کے پیچھے پڑ گئے، پیغمبر کے اور پیغمبر کے ساتھیوں کے قتل کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ بات ہے جس کو یہاں پہ بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز واضح ہوئی، یعنی اصل میں پھر میں وہاں پہ لے جاتا ہوں کہ اصل بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ عہد معاہدوں سے ہوئی تھی نا۔ یعنی بیک گراؤنڈ میں عہد معاہدوں کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، یعنی یوں ہی ایک بات سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی بیس میں، اس کی فاؤنڈیشن میں کیا چیز ہے، جب ہم آگے بڑھتے ہیں وہ چیز بھول جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دو ساتھی ہیں جنہوں نے عہد معاہدے پہ کھڑے رہے۔ یہ حابیل ہے جو عہد معاہدوں پہ کھڑا رہا ہے، اور تم کو بھی حابیل ہی کا رول ادا کرنا ہے، اور تم کو بھی جو ہے نا وہ کن کا رول ادا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دو ساتھیوں کا جو ہے نا وہی رول ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے دوسرا رول ادا کیا، جو لوگ ڈر گئے تھے، خوف کھا گئے تھے، تو گویا کہ وہ اللہ کے عہد پہ نہیں رہے۔ اگر قابیل کا رول ادا کرنا ہے تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے عہد پہ نہیں رہا۔ اور اگر بنی اسرائیل کا یہ رول ادا کرنا ہے جس میں یہ بھی حسد میں آ کے یہ کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بھی عہد معاہدوں کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہے، توڑ بیٹھے۔ یعنی پچھلی جو اصل چیز جہاں سے بات چلی ہے وہ چیز سامنے رہنی چاہیے، پھر آپ جتنی بعد میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں پھر آپ ان کو ریلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہا ہے کہ یہی وجہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ یہ کہ وہ لوگ، انہیں بتایا جائے، اگر آپ ترجمے میں دیکھیں نیچے تو انہیں بتایا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ کس کی وضاحت میں آ رہی ہے؟ پیچھے کیا چیز آ گئی تھی؟ فساد فی الارض آ گئی تھی، پیچھے فساد فی الارض آ گئی تھی۔ اب اس فساد فی الارض کو کھولا جائے گا، فساد فی الارض کو کھولا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو قتل کا قانون ہے نا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہر شریعت میں رہا ہے، اور تمہاری شریعت میں بھی شامل کر دیا ہے۔ اس کو آیہ نمبر 32 میں رکھا ہے قرآن مجید نے۔ یعنی پچھلا جو قانون بنی اسرائیل کا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں پیچھے آ چکا ہے۔ اس کی فلسفی تو یہاں پہ بتا دی گئی ہے، لیکن سورہ بقرہ میں پیچھے آ چکا ہے قصاص کا قانون اور دیت کا قانون، پڑھا ہے نا؟ تو یہ کہ یہ چیز ہم نے ہر شریعت میں رکھی ہے اور تمہاری شریعت میں بھی رکھی ہے، یہ چیز واضح رہنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ جو رسول آتے رہے ہیں، اور یہ تم بھی آ چکے ہو، مطلب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ آ چکے ہیں، رسول آ چکے ہیں، گو کہ ان کو بتا رہے ہیں، بنی اسرائیل بھی بتا رہے ہیں اور بنی اسماعیل کو بھی یہ چیز بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیز آ چکنے کے بعد بھی یہ ساری چیز جو پیچھے بیان ہوئی ہے، انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں گے اور اس طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو لفظ یہاں پہ آ گیا ہے یہ کہ یسعون فی الارض فسادا، یہ پچھلی آیت سے ہے کہ زمین میں فساد برپا کریں گے تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، برے طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے، او یصلبوا، اور یہ کہ ان کو تسلیب دی جائے گی، برے طریقے سے پھانسی دی جائے گی، او تقطع ایدیہم، اور یہ کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا کاٹے جائیں گے، ارجلہم من خلاف، یعنی مخالف سمتوں سے، یعنی ایک طرف سے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، یعنی مخالف سمتوں میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، اور ینفوا فی الارض، یا ان کو جو ہے نا زمین سے، اس علاقے سے نکال دیا جائے گا، علاقہ بدل کر دیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر جو ہے نا
رسوائی کا عذاب ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے یعنی ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، یہ جو ترجمہ ابھی ہم نے کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ آیا جو ہے عمومی طور پہ ہمارے ہاں خواہ وہ فقہ ہو یا عام، ہم بھی ظاہر ہے کہ اس کو لفظ کو اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں۔ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت محاربہ، یعنی یہ بڑی مشہور و معروف جو ہے نا آیا ہے۔ محاربہ کس پہلو سے؟ یحاربون اللہ و رسولہ، کیونکہ یہ اس میں آ گیا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو آیت محاربہ کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں، یہ صرف آیت محاربہ ہی نہیں۔ آیت محاربہ جو ہے نا ہم اس لیے بول لیتے ہیں کہ ایک نام دے دیتے ہیں نا کسی آیت کو یا کسی سورہ کو، تو یہاں آیت محاربہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر دو کنسپٹس ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک کیا ہے؟ یحاربون اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو حارب یحارب ہوتا ہے، یہ لڑنا ہوتا ہے، دو فریقوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ، یسعون وہی صحیح کرنا، کوشش کرنا، یعنی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں جس کو کور کی جا رہی ہیں۔ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنا اور زمین میں فساد برپا کرنا۔ اچھا، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنا اور فساد برپا کرنا ایک ہی چیز نہیں ہے؟ بندہ سوچتا تو ہے کہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے، یہاں پہ دو رکھی گئی ہیں، دو رکھی گئی ہیں۔ یہ کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنا جو ہے اور اس کی سزا جو ہے نا آگے آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا اور اس کی بغاوت کر دی جائے، سرکشی کر دی جائے، ماننے سے انکار کر دیا جائے، اور اس صورت میں بھی سزا یہی ہوگی۔ یہ ایک کنسپٹ ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، یہ چیزیں واضح رہنی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے ایک چیز جو ہے نا انہوں نے حکومتی سطح پہ اپلائی کر دی ہے، اور اس کے بعد کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو کیا ہوگا؟ وہ محاربہ ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی سزا یہی ہے جو آگے بیان کی گئی ہے۔ اس کی اب میں مثالیں دوں گا آپ کے سامنے۔ اس کی مثالیں جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 279 جو ہے سورہ بقرہ سے، جب ربا لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں، تو وہاں پہ پھر ان کو چیلنج کیا گیا، پھر ان کو جو ہے نا بولڈلی ان کو بتایا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو باز نہیں آئیں گے سود کھانے سے اور مطالبہ کرنے سے، تو اب ان کے سامنے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب جنگ ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ ہوگی۔ یہ بالکل وہی لفظ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھا ہے۔ اصل یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہاں عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول ہوں گے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تو ہمیشہ نہیں رہ سکتے اللہ کے رسول، اس کے بعد جب اگلی حکومت ہوگی تو وہ رول اختیار کر لے گی، اگلی حکومتیں آئیں گی تو وہ آٹومیٹیکلی وہ رول اختیار اسیوم کر لے گی، وہی رول ان کو مل جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں عمومی تصور ہے، اور یہ بہت ساری مسائل پیدا کر دیتا ہے، یہ بہت سارے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو چیزیں علیحدہ علیحدہ رکھی ہیں۔ ادروائز جو ہے نا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں جب یہ کہا جائے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنا ہے، تو یہ کیا فساد فی الارض کے زمرے میں نہیں آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے، دو علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ رکھا ہے۔ ایک شریعت کے طور پہ دینا ہے، اور ایک کو اللہ اور اللہ کے رسول کو علیحدہ رکھنا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو شریعت کے طور پہ دینا اس کا بھی جو ہے نا سزا یہی ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑے گا اس کی سزا بھی یہی۔ اور ابھی آپ کو جو مثال دی ہے وہ کیا دی ہے؟ ربا کی دی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت ہو تو وہ جو کچھ بھی آ رہا ہوگا وہ شریعت ہوگی۔ اب یہ فرق میں سمجھانے لگا ہوں، عام مسلمانوں کی حکومت میں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت میں یہ فرق ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آ رہا ہوگا، کوئی حکم جو ہے نافذ ہوگا۔ اب اس اور مثالیں بھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو ربا کی مثال دی ہے کیونکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔
چیز سمجھنے کے لیے، گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت میں جو چیز بھی سامنے آ جائے گی وہ شریعت ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ جبکہ عام مسلمان جو حکمران ہیں، ان سے آپ کوئی بھی وہ چیز جو ہے نا آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، کوئی بھی لے کے آئیں گے تو اس میں ہمارا پورا حق ہوتا ہے کہ اس کو چیلنج کریں، اس کو کہیں کہ یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں یا کوئی نیا قانون لا رہے ہیں، جس کے اندر یہ خلا ہے، یہ شریعت کی مخالفت چیزیں ہیں یا یہ انسانی فطرت کے خلاف چیزیں ہیں، یہ ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو آپ کو اگزامپل دی تھی وہ میں نے کون سی دی تھی؟ شریعت کی دی تھی۔ ابھی میں آپ کو ایک انتظامی معاملے کی جو ہے نا وہ میں اگزامپل دیتا ہوں، اور وہ اسی پچھلی سورہ کے اندر، کیونکہ صورتیں آپس میں جڑا ہوتی ہیں تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کو آپس میں سمجھنا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں، یہ چیز یہ ہے کہ سورہ نساء کے اندر ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں پہ انتظامی مسئلہ تھا، اور انتظامی مسئلے میں یہ چیز آیا نمبر ہے 65، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ انتظامی مسائل ہیں۔ انتظامی مسائل میں رسول موجود ہو اور وہ فیصلہ کر دیں، رسول کی ذات فیصلہ کر دیں، سورہ النساء کے اندر 65 میں کھلی ہوئی ہے نا ابھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ رسول کی ذات فیصلہ کر دے تو اس کے بعد کسی کے دل کے اندر کوئی میل نہیں ہونی چاہیے، اگر میل ہوگی تو پھر ایمان کا مسئلہ ہے۔ کیا کوئی حکومت یہ مطالبہ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ حکومت کا فرمایا ہوا نہ شریعت بن سکتا ہے، حکومت کا نہ انتظامی مسئلہ، نہ کوئی ڈیسیجن جو ہے نا وہ یہ معاملہ بن سکتا ہے کہ اس کے بعد میرے دل میں میل نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کی موجودگی میں رسول حکمران ہیں اور وہ فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد میرے دل میں کوئی میل ہوگی تو میں رسول، میرا ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے بڑے مسائل، نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر جو بات فساد فی الارض کی ہے اتنی حد تک رہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ فساد فی الارض کو فروغ کرنا ہے، دبانا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ چیزیں دینی ہیں، لیکن یوں ہی یہ رول آپ اسیوم کر لیتے ہیں کہ اب ہماری حکومت جو ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، وہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جو ہے نا وہ چیز یہ بڑی دور تک جاتی ہے۔ تو نتیجہ ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہو، تھوڑا سا کچھ الفاظ میں بتا دیں، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے۔ دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی جب حکومت ہوتی ہے تو حقیقتاً وہی حکومت الہیہ ہوتی ہے، ہم کسی اور حکومت کو حکومت الہیہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمارے ہاں پچھلے 200 سال میں جو ہے نا کہ حکومت الہیہ بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں، وہی حکومت الہیہ کہتے ہی اسی ہیں جب وہ پیغمبر موجود ہے دنیا کے اندر اور وہ خود کر رہا ہے اور براہ راست اللہ کی نگرانی میں کر رہا ہے، وہی حکومت الہیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسانوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے، مسلمانوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے غیر مسلم حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم شریعت کے ہر پہلو کو سامنے رکھیں گے، ہم جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، لیکن یہ کہ کیا دعویٰ ہم کریں گے کیا ہماری حکومت حکومت الہیہ نہیں ہے، یہ اس چیز کی نفی کرنی تھی، یعنی اس نتیجے کی طرف آنا تھا۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہاں سے آپ پورے پیراگراف کو اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ یہ جو ابھی فساد فی الارض اور اس کی دل کے میل والی بات ہے نا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے جب کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ شریعت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ گئے۔ اگر کوئی انتظامی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ رسول کے بطور حکمران آپ کے دل میں میل آ جائے تو آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کوئی شخص ہمارے درمیان کہتا ہے کہ ہم نے حکومت الہیہ بنا لی ہے، کیا میں جو ہے نا ان کے خلاف کو دل میں میل رکھ سکتا ہوں؟ ان کے بے شمار جو ہے نا فیصلوں سے مخالفت کر سکتا ہوں۔ ان کے بے شمار فیصلوں کو میں شریعت نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا انہوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا کیا نہیں کر لیا۔ ایون شریعت کے معاملات میں بھی ان کے ہاں کو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پر جو آیت ہے خارج من اللہ و رسول، جی وہ کیا یعنی یہ اصل میں وہی حکومت الہیہ ہے، اور وہاں پہ ہر چیز اترنے والی، ہر فیصلہ جو ہے نا وہ فیصلہ ایمانی فیصلے ہیں، یعنی اس کے بعد جو ہے نا جو رعایا ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ چون چرا کریں۔ لیکن جو حرب ہے جی اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ ہے، جی وہاں جملہ استعمال جی وہ تو کسی بھی اسلامی حکومت میں ہو سکتا ہے نا کہ آپ کہو کہ یار نہیں، وہ فساد فی الارض
کہ جو آگے آ گیا اس کے دائرے میں رکھے نا اس کو. اچھا چلے وہ آیت پہ واپس جائیں گے تو مجھے اگر احتجاج کرتے ہیں ابھی کے اسلامی حکومت میں مجھے اصل میں اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. میں کیا پرابلم کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھائیں ذرا. اگر آپ ہم واپس چلے جائیں اس جگہ تو شاید اس جگہ پہ جو جہاں پڑھ رہے تھے جی بات یہ کریں. دو مثالیں تو مجھے آپ کی پوری طرح سمجھ آ گئی. جی اس سے میں کلیئر ہو جی گئی. جی. وہاں پر کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ رسولہ. جی ویسعون فی الارض. سادہ. ہاں یہ جو دو چیزیں بیان ہوئی ہیں جی جی اور اس کے آگے پھر سزائیں بھی ہیں. جی جی. یہ دو چیزوں میں آپ کوئی فرق کر رہے ہیں؟ نہیں فرق کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. سزا کے نتیجے میں فرق نہیں کر رہا. اصل چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو وجہ بنتی ہیں جس کے نتیجے میں سزائیں ملنی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے اگر آپ ایک ہی وجہ کو اٹھا لیں فساد فی الارض کی تو وہ بھی حکومت سے ہی متعلقہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اسی پہ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا رول جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت کا رول اب ہم نے لے لیا, کسی مذہبی جماعت نے لے لیا. ٹھیک ہے نا, وہ حکومت کر رہی ہے. اب یہ حکومت الہیہ ہو گئی ہے. اب ہم جو ہے نا اب ہمارے خلاف کوئی جو ہے نا کوئی محاربہ کرے گا تو ہم وہ اس آیت کا سہارا لے لیں گے. یہ بات واضح ہو گئی نا. ٹھیک ہے. اب آپ واضح ہو گئی. اور اس میں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ دل میں میل والی بات ہے جی جی وہ پھر اس کے ساتھ میل نہیں کرتی. جی جی. اس کی میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. مثالیں تو اور بھی دی جا سکتی ہیں. وہ میں نے کہا کہ کیونکہ یہ جب ہم فکر افراحی والے ہم لفظوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کا سکوپ یہ ہے, اس سے آگے نہیں جانا. یوں ہی آپ اس کو آگے جائیں گے تو پھر جو ہے نا بڑے بے شمار کنفیوژن پیدا ہو جائیں گی, کنٹراڈکشن پیدا ہو جائیں گی. آپ ان کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ آتا ہے کوئی کسی چیز کے بارے میں تو وہ شریعت ہے, یا کوئی انتظامی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی شریعت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم اس کے بارے میں دل میں میل رکھتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ مثال بہت کلیئر ہے. وہ مثال کلیئر ہو گئی. سود والی مثال ہے. یہ سود والی مثال اس وہ شریعت کے حوالے سے میں نے دی تھی کہ دیکھو وہ شریعت آ گئی, اللہ نے فیصلہ کر دیا. اب اس کے خلاف جو ہے نا کوئی بولے گا, اٹھے گا, اور ہم اب جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو حکومت قائم ہو چکی ہے اب وہ اٹھیں گے اور فساد فی الارض والی جو سزا ہے تم پہ اوپر اپلائی کر دیں گے. کوئی اسلامی حکومت قائم ہو گئی جی جی مثال کے طور جی جی اور وہ سود کو حرام قرار دے رہے ہیں جی جی کہ سود اب اس ملک کے اندر نہیں چلے گا, جی جی. کیا ہم اس آیت کو اب اللہ کا حکم مان کر مانیں گے یا اس سے فساد فی الارض جو ہے نا وہ شریعت کا حصہ ہے. اس کو اگر آپ نے لے کے بھی آنا ہے تو فساد فی الارض کے جو ہے نا زمرے میں لے کے آئیں گے. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت کا نام دے کے نہیں بیان کریں گے. الگ مثال ہے اور یہ الگ مثال الگ مثال ہے. دو چیزیں الگ ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو جب میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ لفظ آ گیا یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, یہ دونوں چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں. دونوں ایک ہی ہیں. اب ہمارے لیے ایک ہی رہ گئی ہے, یا ایٹ دا اینڈ کہہ لیں کہ اب ہمارے لیے ایک ہی رہ گئی ہے. فساد فی الارض کی بات ہے اور سزائیں اس کے ساتھ ہی جڑ جائیں گی. فساد فی الارض بھی حکومت نے سزا دینی ہے, کوئی میں اور اپنی سزا نہیں دینی. لیکن یہ یہاں پہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. وہ دو چیزیں جب بیان کی گئی ہیں تو وہاں پہ یحاربون اللہ ورسولہ وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خاص ہو جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پہلو ہے, کیونکہ عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو ان سزاؤں کے اندر کفر کی سزا کے لیے بھی جو ہے نا وہ تقتیل, تسلیب اور یہ ملک بدر کر دینا یہ شامل ہے. یہ شامل ہے. وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ یہیں سے لیتے ہیں یحاربون اللہ ورسولہ. اور اس کے بعد پریکٹیکلی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے, ان سزاؤں کو اپلائی کیا ہے. وہ کہتے ہیں, وہ کہاں کہتے ہیں کہ اپلائی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ عقل نامی جو ہے نا آئے اور ان کو بیماری لگ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ باہر دیہاتی علاقوں میں چلے جاؤ, وہاں اونٹ ہیں, ان کا دودھ پیو گے اور تمہیں جو ہے نا وہاں پہ اچھا ماحول ملے گا, تم صحت یاب ہو جاؤ گے. وہ جاتے جاتے جب وہ صحت یاب ہو گئے تو وہ اونٹ بھی ہانک کے لے گئے اور وہاں پہ جو صحابہ کرام تھے جن کے جو ظاہر ہے کہ اونٹ تھے ان کو قتل کر دیا. اب ان پہ سزا اپلائی کی گئی ہے تو وہ اسی کے مطابق کی گئی ہے, اس آیا کے تحت اپلائی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کے بقول یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو بنو نذیر, بنو قینقاع, ٹھیک ہے, ان کو بھی جب ان کے ساتھ جنگیں ان کے ساتھ کی گئی ہیں اور ان کو علاقوں سے نکال دیا گیا ہے تو وہ بھی اسی آیت کے تحت کیا گیا ہے. اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم بھی ہمارے درمیان بھی اگر کوئی کفر اس طرح کا پایا جاتا ہے تو اس کو بھی ہم اس کے ساتھ تقتیل بھی کریں گے, تسلیب بھی کریں گے اور
ان کو ملک بدر بھی کریں گے. وہ یہاں سے یہ چیز اٹھاتے ہیں کیونکہ یحاربون اللہ و رسولہ وہ تو کر سکتے ہیں، اتمام حجت انہوں نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ سزائیں اس پہلو سے دے سکتے ہیں، کسی کے عقیدے کی بنیاد پہ سزائیں دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. یہ بات واضح ہے. اب ہم نے صرف اور صرف فساد فی الارض کو ہی کنسیڈر کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی نا؟ اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے اور پھر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. اگلی 2-3 آیتیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ حدیث ہم لوگوں نے نہیں پڑھی. چلیں جی، کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں جی. تھینک یو شکر صاحب، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.